اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الانسان اذا ما مت، انسان یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ میں جب مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیوں اٹھایا جائے گا مجھے؟ اولا یذکر الانسان، تو انسان کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ ہم نے اس کو پیدا بھی کیا تھا، اور جب پیدا کیا تھا تو اس وقت اس نے نہیں پوچھا کہ ہم کیسے پیدا ہو گئے، جبکہ وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ بات سمجھ لو کہ ہم ضرور تم کو سب کو جمع کریں گے، اب تمہارے رب کی قسم ہے کہ ہم تمہیں جمع کریں گے، اور سارے شیاطین کو بھی جمع کریں گے، سب کو وہاں حاضر کر لیا جائے گا، اور پھر اس کو جہنم کے آگے ان کو جھونکنے کی تیاری بھی ان کے لیے کر دی جائے گی، اور جتنے لوگ تمہارے اندر سے جو گروہ در گروہ ہیں ان کو ہم سب کو الگ کھینچ کے لے آئیں گے، جو تمہارے درمیان میں سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے خلاف جو کرتے تھے، ان سب کے ہم جتنے انہوں نے اپنے سرغنے بنائے ہوئے تھے سب کو الگ کر لیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر کون ہے، ہم سے زیادہ زور آور کون ہے، ہم سے بڑھ کر سرکشی دکھانے والا کون ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں کس کو جہنم میں داخل کرنا ہے۔ اور اے لوگوں، 71 آئے تھے، تم میں سے ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، جہنم میں سے گزرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب وہ صراط پہ سے گزریں گے جو جہنم کے اوپر ہوگا، تو ہم متقی لوگوں کو ہم اس میں سے گزار دیں گے، نجات دے دیں گے، اور اس کے اندر جو ظالم ہیں ان کو جھونک دیں گے، اس کے اندر وہ گرتے جائیں گے صراط سے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، جب ہمارے سامنے ان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ، تو کفر کرنے والے یہ کہتے ہیں جو ایمان والوں سے کہ بھائی تم بتاؤ کہ تم مومن ہو، اور ہمارا معاملہ دیکھو، کیا ہمارا بہترین مقام ہے، کیا ہماری شاندار مجلسیں ہیں، کیا ہمارے آسائش ہیں، اور کس طریقے سے ہم مزے کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو تم بتاؤ کہ تمہارا دین کیسے صحیح ہوگا۔ آج کل یہی مسئلہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جائیے، انتہائی گندگی، ناپاکی، اور تو کوئی ترتیب نہیں، اور مسجدیں ان کی بالکل بے نظم، سب باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں کافروں کا حال دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کافروں نے اس سے پہلے بھی یہی بات کہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جو صدیوں سے پہلے اور صدیوں تک آباد رہی تھیں، اور ہم نے، اور ان کے تم سے بھی اچھے گھر تھے، تم اچھے بھی آرائشیں تھیں، یعنی تم اب دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پرانی قوموں میں سے ایسی تھیں جو تم سے بڑھ کر تھیں اپنے آرائش میں اور سامان کی تیاری میں۔ قل من کان فی الضلالہ، لیکن آپ ان سے یہ فرما دیں کہ یہ ساری باتیں تو دنیا کی ہیں، اصل یہ ہے کہ جو آدمی گمراہی میں پڑ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک کھینچ دی جاتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، ایک ڈھیل ہے وہ اس کو، لیکن جب اس کے بعد وہ دیکھیں گے جو عذاب کا جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا پھر ان کو عذاب دے دیا جائے گا، ان کو دکھا دیا جائے گا جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، یا عذاب دے دیا جائے گا، یا قیامت آ جائے گی، اور اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے اور اپنے لشکریوں کے لحاظ سے کتنے کمزور اور کتنے بیکار گزرے ہیں۔ ان کے پاس سہارے کا کوئی ہوگا نہیں، کمزوری کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سہارا کھڑا ہوگا نہیں ان کے ساتھ، لیکن جو لوگوں نے ہدایت دنیا میں اختیار کی تھی، ہم ان کی ہدایت میں ان کو بڑھاتے جائیں گے، اور جو انہوں نے نیک اعمال کو آگے بھیجے تھے وہ تو ہم باقی رکھنے والے ہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے، اور ثواب کے لحاظ سے بھی بہترین چیز ہے ان کے لیے، اور ان کا جب وہاں پر جہاں پر ان کو لوٹایا جائے گا تو ان کا لوٹنا بھی بہترین خیر کا ذریعہ ہوگا وہاں پر۔ تم دیکھتے ہو جس نے کفر کیا ہے ہماری نشانیوں کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو دیکھیے اس کفر کے باوجود میرے پاس کیا ہے، خوب ملتا ہے دنیا میں، اور مجھے آخرت میں بھی مال و دولت خوب ملے گا، اولاد بھی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 78 آیت میں، کیا ان کو غیب کا کوئی علم ہو گیا ہے، یا انہوں نے رحمان سے، خدا سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل یہ سب باتیں غلط ہیں، ہم نے ان کی جو کہی ہوئی باتیں خوب لکھ لی ہیں، اور ابھی تو ہم ان کو عذاب کی طرف کھینچتے ہوئے، ان کو ڈھیل دیتے ہوئے لیتے چلے جا رہے ہیں۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور اس کے بعد ہم ان کی باتوں کو، ہمارے پاس جو جمع ہو گئی ہیں سب، جو وہ کہتے آئے ہیں ان سب کو ہم نے اپنے جمع کر لیا ہے، اور ہمیں ان کو بتا دیں کہ جب ہمارے پاس آئیں گے وہ تو اکیلے تنہا ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا دیے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے عزت کی بات ہوگی، لِيَكُونُ لَهُمْ عِزًّا، اس کے ذریعے سے ان کو عزت ملے گی، کلا، ہرگز نہیں، یہ ایک وقت آئے گا جب ان کو اپنی عبادت کرنے والوں سے بھی آپ کفرانے ان سے بھی انکار کریں گے وہ، اور بلکہ یہ کہیں گے ہم تو عبادت کرتے ہی نہیں تھے، اور اس وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہوں گے۔ علم ترو 73 آیت ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم شیاطین کو کافروں میں بھیجتے ہیں،
تو شیطان کو کیا کرتے ہیں، ان کے اندر ایسی چبھوتے ہیں ان کو کہ وہ بھڑک جائیں، اسلام کے خلاف بھڑک جائیں، ان کے اندر ایک قسم کا اشتعال پیدا ہو جائے، ان کے اندر ایک عجیب قسم کی مطلب یہ کہ جیسے پاگل پن ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے شیطان ان کے اندر۔ تو اے نبی آپ ان کے بارے میں عجلت سے کام نہ لیں، ہم نے ان کے لیے ان کی گنتی بنا رہے ہیں، ہم ان کی گنتی بنا رہے ہیں، اور گنتی جب پوری ہو جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی ان کی۔ اور متقی کو جو ہم لے کے جائیں گے رحمان کے پاس، جب وہ پہنچائے جائیں گے تو وہ عالی شان ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، باعزت ڈیلیگیشن کے ساتھ ان کو باقاعدہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو ہم ہانکتے ہوئے لے جائیں گے، پیچھے سے ہانکتے ہوئے کہ جہنم ہے جس میں تم چلے جاؤ، تم اس میں تمہیں اسی میں آنا ہے۔ وہاں نہ کوئی شفاعت ان کے کام آئے گی، کوئی کرنے والا ہوگا، اللہ من اتخذ عند الرحمن، سوائے اس سے کہ اللہ تعالیٰ سے خود اللہ نے کسی کے لیے طے کر رکھا ہو تب الگ بات ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے 88 آیت میں۔ یہ تو جو تم نے بات کہہ دی ہے یہ تو بہت ہی بھیانک ترین بات ہے، بہت ہی بری بات ہے، اور اتنی سخت بات ہے، اتنی بھیانک بات ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے پھٹ پڑیں، اس کی بات سے زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائیں، اور پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ رحمان کا ایک بیٹا ہے۔ اب رحمان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بیٹا بنائے گا؟ ساری زمین، سارے آسمان، سب کچھ اللہ کے بندے بن کے آتے ہیں۔ لیکن اے لوگوں جو دنیا میں رہ رہے ہو اور جو ان کو موقع ملا ہوا ہے، یہ سمجھ لو کہ اس موقع کا ایک اینڈ رزلٹ ہے، اس کے نمبر گنے جا رہے ہیں، جب نمبر پورے ہو جائیں گے تو بس معاملہ ختم ہو جائے گا، اور جو بھی آئے گا ہمارے پاس سب اکیلے ہمارے پاس آئیں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، 96 آئے تھے، تو ہم ان کو ان کے درمیان میں، رحمان ان کے درمیان میں بھی محبت ڈال دے گا، ان کی آپس میں محبت پیدا کر دے گا۔ اور ہم نے نبی یہ قرآن کو آپ کی زبان سے آسان کر دیا ہے، اس سے آپ بشارت دیتے ہیں، اور بشارت متقین کو کام آتی ہے، اور آپ ان کو ڈراتے ہیں جو جھگڑالو قوم ہے، لڑتے ہی رہتے ہیں، الجھتے ہی رہتے ہیں، ہر بات کے انکار میں لگے رہتے ہیں۔ اور کتنی صدیاں گزری ہیں جس میں ہم نے ان کے آباء لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو اب آپ بتائیے کہ وہ جو قومیں ہلاک ہو چکی ہیں، کہ آپ کو کہیں ان کی ہلکی سی آہٹ کہیں محسوس ہوتی ہے، یا کہیں پر ان کا کوئی آپ کو چلتا پھرنے کا کوئی ان کے نقش قدم کے آثار کہیں سننے کو ملتے ہیں آپ کو؟ سورۃ طٰہٰ ہے، مکی صورت ہے۔ طٰہٰ جو ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، توئے اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اے لوگوں تم پر یہ قرآن جو اتارا ہے، نبی ہم نے آپ پہ یہ قرآن اتارا ہے تو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کی بدبختی اور آپ کی مصیبتیں اور بڑھ جائیں، اور آپ کی جو ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ محروم ہیں، تو یہاں کی محرومی نہیں، بلکہ ہم تو آپ کو دنیا کی محرومی تو ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی سعادت دینا چاہتے ہیں، اور اس میں یاد دہانی ان کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ تنزیلاً، اس کو اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اتارا تھا آسمانوں سے زمین پر، اور اس نے اتارا تھا جس زمین آسمان کو پیدا کیا ہے وہ بہت بلندی پر اللہ تعالیٰ ہے جہاں سے اتارتا ہے، اور وہ رحمان ہے جو اپنے عرش پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ لہو ما فی السماء، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس کا ہے، اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ تو اے لوگوں تم، اے نبی آپ زور سے بات کریں یا دھیرے بات کریں، اللہ تعالیٰ خاموشی سے بات کو بھی سنتا ہے اور دھیرے بات کو بھی سنتا ہے، اور سارے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے خدا و کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ نبی آئے تھے، تمہیں کیا موسیٰ کا تذکرہ یاد ہے؟ موسیٰ کا قصہ یاد ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ جب وہ جا رہے تھے اپنے مدین سے اپنے گھر کی طرف، اور بیوی ان کے ساتھ تھیں، اور ان کے ساتھ وہ بھی پریگننٹ بھی تھیں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کچھ آگ دکھ رہی ہے، رات کی ٹھنڈک تھی تو ان کو کچھ آگ جلتی ہوئی دکھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ایسا ہے کہ تم ذرا یہیں بیٹھو، میں وہ آگ لے کے آتا ہوں تو تمہیں ذرا سا گرمی مل جائے گی اور سکون سے رات گزر جائے گی، تم یہاں بیٹھی رہو، میں بھی آتا ہوں، مجھے آگ دکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی چنگاری لے کر آ جاؤں، یا وہاں پہ ہو سکتا ہے جہاں جاگ جل رہی ہے اس آدمی وہ کسی گھر کے پاس ہو، تو گھر والوں سے مجھے کچھ راستہ مل جائے گا یا ان کے رات کو گزارنے کا وقت مل جائے گا۔ فلما اتاہا، جب وہاں وہ پہنچے جہاں آگ جل رہی تھی، وہ آگ تو نہیں تھی، روشنی تھی، تو ان کو وہاں سے پکار لگائی گئی کہ اے موسیٰ، یہ میں تمہارا رب بول رہا ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار دو، اور دیکھو تم ایسی وادی میں ہو جو بڑی مقدس ہے، اس کا نام طوبہ ہے، اور میں نے تم کو چن لیا ہے، تو سنو تم پہ جو وحی کی جا رہی ہے، میں تمہارا رب ہوں اور میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو میری عبادت کرو اور نماز کو میرے لیے یاد کرتے رہو، نماز میری یاد دہانی کے لیے پڑھتے رہو، قائم کرتے رہو۔ ان الساعۃ آتیۃ، دیکھو ان کو لوگ، تم بھی سمجھ لو، لوگوں کو بتا دینا کہ قیامت تو آنے والی ہے، میں نے اس کو چھپا رکھا ہے، اور اس وقت ہی جب قیامت آ جائے گی تو ہر شخص نے جو کوشش کی ہوگی اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ فلا یصدنک عنہا، اے نبی، اے موسیٰ، اگر لوگ اس بات کو نہ مانتے ہوں تو آپ کو اس سے پریشانی نہ ہو کہ آپ بھی رک جائیں چیزوں سے، کہ اگر کوئی آدمی ایمان نہیں لاتا ہے، اپنی خواہشوں پہ چلتا رہتا ہے، تو
تو آپ ایسا نہ کر لیں، ان کے ساتھ لگ جائیں تاکہ آپ بھی ان کے ساتھ تباہ ہو جائیں۔ وما تلک بیمینک، اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں یہ ہے کیا چیز؟ تو انہوں نے کہا میرا ایک لکڑی ہے، میں لکڑی چلتا ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں ذرا سا کبھی آرام کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کھڑے کھڑے تھک جاتا ہوں تو اس میں ٹیک لیتا ہوں، اور پھر میرے ساتھ بکریاں ہیں تو ان بکریوں کو پتیاں توڑ کے دینا ہوتی ہیں تو میں اس کے ذریعے سے لکڑی کے درخت پہ مارتا ہوں تو پتیاں گر جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے اور فائدے بھی ہیں۔ تو انہوں نے اللہ نے ان سے کہا کہ ذرا اس لکڑی کو زمین پر ڈال دو۔ انہوں نے ڈالا تو وہ تو اچانک ایک سانپ بن گیا، دوڑنے لگا۔ تو وہ انہوں نے، یہاں تو نہیں ہے لیکن قرآن میں دو جگہ ہے کہ وہ بھاگنے لگے، تو ان سے کہا نہیں واپس آؤ۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ آپ اس کو لے لیں، واپس اٹھا لیں، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور ہم اس کو پہلی حالت پہ لوٹا دیں گے اس کو۔ اس کے بعد 19 ہے 20 آیت ہے کہ 22ویں آیت ہے کہ ہم نے اب ایسا اپنے ہاتھوں کو جو ہے، اپنے ایک ہاتھ کو دائیں طرف ہاتھ جو ہے اس کو اپنے بغل کے نیچے لے جائیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو جب نکالا تو معلوم ہوا کہ ایسی چمک کہ اس میں ذرا سا بھی سیاہی کا یا عیب کا نشان نہیں تھا کوئی۔ یہ ہم نے آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دی ہیں، تب آپ یہ کیجئے کہ فرعون کے پاس چلے جائیے، بڑا سرکش ہوتا جا رہا ہے وہ۔ تو حضرت موسیٰ نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا نواز دیا، تو اب میرے دل کو کے اندر شرح صدر پیدا کر دیں، میرے دل کو کشادہ کر دیں، اور میں اپنے معاملے کو آسانی سے طے کرنے کا ذریعہ بنا دیں، میں اپنا کام آسانی سے انجام دے سکوں، اور میری زبان میں کچھ لکنت سی ہے تو مجھے میری زبان ایسی کھول دیں کہ میں اپنی بات فصاحت کے ساتھ، روانی کے ساتھ کہہ سکوں، تاکہ میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اور میرے بھائی ہیں ہارون، وہ میرے ساتھ اگر آپ ان کو میرا ساتھی بنا دیں، میرا مشیر بنا دیں تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ مجھے ان سے سہارا ملے گا، مجھ سے ان سے تقویت ملے گی، اور میرے معاملات میں ان کی شرکت بھی ہو جائے گی، تاکہ ہم دونوں مل کر آپ کی تسبیح بیان کریں اور آپ کو یاد کرتے رہیں۔ آپ تو ہمارے حالات سے بہت واقف ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، 31 آیت ہے اس میں 36 میں، کہ بالکل تمہاری مانگ کو ہم نے پورا کر دیا، تمہارا جو سوال تھا اس کو ریکمنڈ ہو گیا، ہم نے کر دیا، اور ہم نے ایک اور احسان اب تم پہ کر دیا۔ اور اس سے پہلے تمہیں یاد ہے ہم نے کیا احسان کیا تھا؟ تمہاری ماں کو ہم نے وحی کر کے اشارہ کر کے بتا دیا تھا کہ ان کو جا کے تابوت میں رکھو، ایک باکس میں رکھو، اور اس کے اندر تم اس کو ڈال دینا پانی کے اندر، اور وہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے اس کو جب دیکھیں گے تو اس کو ساحل پہ لے جائیں گے، وہ ساحل پہ تابوت جو ہے لا کے اپنے آپ کو ان کو ڈال دے گا، اور تمہارا جو دشمن ہے، میرا دشمن اور ان کا دشمن ہے موسیٰ کا، وہی اس کو اٹھائے گا، وہی اس کو پالے گا۔ اور میں نے یہ ایسا کام کر دیا کہ موسیٰ کی محبت ان کے دل میں ڈال دی۔ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں اپنی مکمل نگرانی میں تمہیں پروان چڑھایا، پوری نگرانی میں تمہارے اندر یہ ساری صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ تمہیں یاد ہے جب تم چل رہے تھے تابوت میں تو تمہاری بہن تمہارے ساتھ ساتھ کنارے تک چلتی جاتی تھی، جب وہاں دیکھا اس نے کہ فرعون کے خاندان والوں نے اس کو اٹھا لیا ہے تو وہاں پہنچی وہ، اس نے کہا کہ دودھ نہیں پیتا ہے تو ایسا کرتی ہوں، اگر آپ کہیں تو ایک خاتون ہے جو دودھ پلا سکتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو لے آؤں۔ تو وہ معلوم وہ ان کی ماں تھیں، تو انہوں نے کہا لا بھائی دودھ پلاؤ، انہوں نے پلایا، وہ پینے لگا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جب تک دودھ نہیں چھوڑتا ہے تو لے جاؤ اس کو، پھر بعد میں لے آنا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری ماں کو لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈک ہو جائے ان کی آنکھوں کو، اور وہ غم نہ کریں۔ وہ قتلتا نفسا، تمہیں یاد ہے تم جوانی میں تم نے ایک کام تم سے ہو گیا تھا غلطی سے، تم نے ایک جان کو بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا تھا، لیکن ہم نے تم کو اس غم سے بھی، تکلیف سے بھی نکال دیا، ہم نے معافی دے دی تمہیں، اور تم کو ہم نے اور کئی آزمائشوں میں آزمایا اور تم پورے اترتے گئے۔ پھر اس کے بعد تم کو ہم مدین لے گئے جہاں پہ تمہیں مطلب یہ کئی سال رہنا پڑا۔ اب تم آئے ہو اور یہ ہم نے طے کر دیا تھا کہ تمہارا آج کا آنا جو ہے اسی حساب سے ہوگا جیسا ہم نے طے کیا تھا، اور ہم نے تمہیں اپنے مشن کے لیے، اپنی خدمت کے لیے خاص طور سے تم کو تیار کیا ہے۔ تو تم اور تمہارے بھائی اب میری نشانیوں کے ساتھ جائیں اور میرے ذکر میں کوئی سستی نہ دکھائیں۔ اذهبا الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، بہت سرکش ہو گیا ہے اس سے لیکن تم بڑی نرمی سے اس سے بات کرنا، شاید اس کے اندر یہ نصیحت کام کر جائے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف اتر جائے۔ تو انہوں نے کہا اللہ اننا خاف، ہمارا تو اندازہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرے گا، کیسے کیسے ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، اور ہمارے اوپر کہیں سرکشی سے ساتھ ظلم پہ نہ اتر آئے۔ تو انہوں نے کہا تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری ہر چیز کو سن رہا ہوں، میں تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ نتیجہ ہوا کہ وہ پہنچے اور انہوں نے جا کے فرعون سے دربار میں آ کہا کہ ہمیں اللہ نے اپنا رسول بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو تم پھر بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان کو تکلیف مت دو، اور ہم بڑی کھلی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، 47 آیت ہے۔ دیکھو بھائی، جو ہدایت کو قبول کر لیتا ہے اس کے لیے تو سلامتی ہی ہوتی ہے،
حضرت نبی کریم نے جب ہرقل کو خط لکھا تھا تو آپ نے یہی آیت اس کے خط کے نیچے لکھی تھی کہ والسلام علی من اتبع الہدیٰ، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور جو اسلام کی دعوت قبول کر لیتا ہے تو وہ تو ہدایت والا ہوتا ہے۔ انا قد اوحی الینا، اور اے نبی ہم پہ بے شک وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب، قد اوحی الینا، ہم پہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب ان کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ سے پھر جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اس نے ان سے کہا کہ تمہارا رب کون ہے موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق سے نوازا ہے اور پھر ان کو راستہ بتایا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جو پرانی قومیں تھیں جو تمہاری نبوت کے، تمہارے جن کو نبوت نہیں ملی اور تمہارا پیغام جن کو نہیں ملا اور اس سے پہلے وہ ختم ہو گئیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کہتے کہ وہ جہنم میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے درباریوں سے کہتا دیکھا تمہارے باپ دادا کو گالیاں دے رہے ہیں یہ، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ تھے تو وہ کہیں گے پھر تمہاری ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے وہ جواب دیا جو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ، اور یہ نبوت کی عقل ہوتی ہے جو سارے انسانوں کی عقل سے الگ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں، مجھے اللہ نے بنا کے نہیں بھیجا کہ مجھے کیا بتانا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور وہی طے کرے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کو ساری باتیں یاد رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز اس کے ذہن سے نکلتی نہیں ہے یا وہ اس میں بھٹکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین کو ایک تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے اور تمہارے لیے راستے نکال دیے ہیں، ہر چیز کے لیے راستے بنا دیے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے اور تمہیں طرح طرح کے جڑواں شکل میں نباتات اور پھل دیے ہیں تو تم کھاؤ اور تمہارے جانوروں کو تم چراؤ اس میں۔ لیکن یہ ساری باتیں ان کو کام آتی ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، عقل کا استعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کے بعد کہا کہ منہا خلقناکم، یہی زمین ہے تیرے پن میں کہ ہم نے تم کو اس میں 54 آیت ہے 55 کہ ہم نے تمہیں اس میں سے پیدا کیا تھا، اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے مرنے کے بعد، اور اسی سے ہم دوبارہ زندہ کر کے پھر نکال لائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انہوں نے ہماری نشانیاں، ہم نے ان کو بہت سی نشانیاں دکھلائیں فرعون کو، لیکن وہ تو جھوٹ پہ اترا تھا، جھٹلانے پہ اترا تھا تو جھٹلاتا ہی چلا گیا، اور انکار کرتے کرتے ہی اس کا سارا کام گزر جاتا تھا۔ تو بلکہ اس نے یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ تم اصل میں کوئی مشن لے کے نہیں آئے ہو، تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہماری زمین پہ قبضہ کر لو اور ہماری حکومت ہتھیا لو، اور تمہارے قوم کو جو ہے نا ہمارے اوپر ہم نے غلام بنا کے رکھا، اب تم ہمیں غلام بنا کے رکھو، یہ تمہارا جادو ہے یہ، تو ہم تمہارے جادو کا مقابلہ جادو سے ہی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ تم بتاؤ تم کس دن جادو کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تاکہ ہمارا اور تمہارے درمیان میں جو وعدہ ہو پکا ہو، کوئی خلاف ورزی نہ ہو، اور ایک ایسی جگہ پہ ہو جہاں ہزاروں لوگ، سارے لوگ جہاں آ سکیں۔ تو انہوں نے موسیٰ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ایسا کرتے ہیں کہ جو آپ کا جشن منانے کا دن ہوتا ہے جس میں آپ جشن مناتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس میں آتے ہیں، اسی دن ہم یہ کام بھی کر دیتے ہیں، اسی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے ہمارے جادو کا اور ان کے جادو کا۔ اور یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، سورج چڑھنے لگتا ہے، اس وقت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ نتیجہ ہوا کہ فرعون جو تھا وہ اپنے تدبیروں میں اور درباروں سے مشورے میں اور سازشوں میں لگ گیا۔ جب موسیٰ سے ہٹا وہ تو اس نے تدبیریں کر رکھی تھیں جتنی بھی سازشیں جو کرنے کی۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ داخل ہوئے میدان میں، اور پورا سمجھیے کہ میدان بھرا ہوا تھا، تو اس سے پہلے کہ مقابلہ شروع ہو، حضرت موسیٰ نے تقریر کی اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو اے لوگوں، میں تمہارے پاس نبی بن کر آیا ہوں اور تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جس میں کامیابی ہے لیکن نہ ماننے میں ناکامی بھی ہے۔ تو دیکھو خدا کے واسطے تم اپنا انجام ایسا مت کرو کہ تم اللہ پہ جھوٹی باتوں کو بندھاؤ، تو تمہارا عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہلاک کر دینے والا عذاب بھیج دے گا۔ اور دیکھو جو خدا کے اوپر کوئی بات جھوٹی باندھتا ہے وہ تو بڑا ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم، تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو جو حاضرین تھے ان میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو انہوں نے کہا بھائی یہ بات تو بڑی معقول کر رہا ہے، اس کو ہم سننا چاہیے، کیا بات کہہ رہا ہے یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں۔ اچھا دوسروں نے کہا کہ نہیں فرعون جو کہہ رہا ہے بس ہم اسی کی بات مانیں گے۔ تو دو آپس میں ان کے درمیان میں جھگڑا شروع ہونے لگا۔ فرعون نے اندازہ کیا کہ موسیٰ کی بات ان کے دلوں میں گھر کر رہی ہے، تو اس نے آپس میں سرگوشیاں کی کہ بھائی اس موسیٰ کی اس بات کا کیا توڑ کیا جائے۔ تو اس نے فوراً کھڑے ہو کر کہا کہ ارے نہیں تمہیں یہ باتیں جو کہہ رہا نا یہ کچھ نہیں ہے، یہ جادوگر ہیں اور تمہیں زمین سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے جادو سے، اور جو تمہارا بہترین آئیڈیل طریقہ ہے، تمہاری جو تہذیب ہے، تمہارا جو کلچر ہے، جو تمہارے ٹھاٹ باٹ ہیں اور عیاشیاں ہیں، یہ تمہیں چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے محروم کر دے۔ تو تم اپنی تدبیروں کو ذرا مضبوط کر لو اس سے، اور صف در صف اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور دیکھو آج وہی کامیاب ہوگا جو اس پہ جیت جائے گا، جس کو ہرا دے گا بس وہ کامیاب ہے۔ تو بہرحال موسیٰ نے اس سے کہا کہ جادوگروں سے کہ تم اپنی چیزیں ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈال دیجئے۔ موسیٰ نے انہوں نے جادوگروں نے موسیٰ سے کہا کہ آپ ڈالیں یا ہم ڈالیں گے؟ تو موسیٰ نے کہا تم ڈال دو۔ تو انہوں نے اپنے رسیاں لے کے آئے تھے، کچھ لکڑیاں تھیں اور اس میں کچھ انہوں نے سیال قسم کے مادے لگائے تھے، ان کو آگ سے جلاتے تھے۔ تو لکڑیاں اور رسیاں جو تھیں وہ سانپ کی شکل میں عجیب حرکتیں اور چلنے پھرنے کے چلتی پھرتی لگنے لگتی تھیں، اور جادوگروں کی جو جادو تھا وہ آنکھوں میں ایسا سحر پیدا کر دیتا تھا کہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے،
کہ وہ دوڑ رہی ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ نے دیکھا اس جادو کو, تو انہوں نے کہا میں کیا کروں گا, مقابلہ اس سے کیسے کروں گا. تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. 68 آیت ہے بھائی, ساری بلندی اور ساری غلبہ تمہارے لیے ہے, ہم نے تمہارے لیے طے رکھا ہے. اہل ایمان کو ہم نے غلبے کے لیے طے کیا ہوا ہے. تو تم بس سے بھی کرو, تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین میں ڈال دو اور دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. جتنا انہوں نے جادو کا یہ سب چکر چلایا ہوا ہے, یہ سارا یہ جو لکڑی ہے نکل جائے گی. تو اور یہ جادو کا انہوں نے سارا کھیل کھیلا ہے, اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ, تو اب جو جادوگر جو تھے وہ تو فنکار تھے, فن سے واقف تھے. ان کا اندازہ ہوگا کہ یہ جادو جو ہم نے سیکھا ہے یہ تو اس جادو سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے, اور یقیناً یہ جادو نہیں ہے. اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ نے جو تقریر کی تھی اب ان کو اس کا مقصد سمجھ میں آ گیا. فوراً انہوں نے ان کی بات پر, اچھا جو آدمی ایمان یعنی اصول والا ہوتا ہے, اصول کی بنیاد پر وہ اپنے ایمان کو بھی قبول کر لیتا ہے. تو انہوں نے فوراً جادوگر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر گئے, اور انہوں نے فوراً اعلان کیا. ان کو نہ فرعون کی پرواہ, نہ اتنے لشکر کی پرواہ, نہ اعزاز و اکرام کی پرواہ. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو ایمان لائیں جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے. تو اب فرعون کے لیے تو پورا کھیل ہی داؤ الٹ گیا اس کا, اور معلوم وہ جن سے شکست دینا تھی وہ اسی کے جو ہے مطلب یہ کہ معتقد ہو گئے. تو انہوں نے کہا اچھا, میں نے تم کو مجھ سے اجازت لینا تھی کہ میں بتاتا تب تم ایمان لاتے, اور لگتا ہے تمہارا آپس میں کوئی سازش ہے, اور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تم کو جادو سکھایا تھا, اور جادو کا توڑ بھی اس کو معلوم تھا. اب تمہاری سزا میں طے کرتا ہوں, تمہارے ایک ہاتھ کاٹوں گا دائیں سے اور پیر کاٹوں گا بائیں سے, اور تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا, اور کھجور کے درخت پہ تمہیں لٹکا دوں گا, اور تم ایسی سڑتے رہو گے, اور تمہیں اس وقت پتہ چلے گا کہ ہمارا عذاب جو ہے کتنا سخت ہوتا ہے اور کتنی دیر تک رہتا ہے. لیکن وہ جادوگر جو اپنی زندگی بچانے کے لیے اعزاز و اکرام کی خاطر ہی کام کر رہے تھے, انہوں نے اب دنیا ان کی بدل گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اب تو ہم نے حق دیکھ لیا, ہمیں تو اللہ کے وعدے پہ یقین ہو گیا, اور ہم اب کوئی چیز دنیا کی کوئی نعمت ہمیں مل جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم اس نعمت کو نہیں چھوڑیں گے. اب ہم تو اس کو مانیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اب تمہارا جو دل چاہے کر گزرو, تم کیا کرو گے, بہت سے بات ہماری زندگی لے لو گے, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے کچھ, ٹھیک ہے لے لو زندگی. تو 73 آئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے کام کیے تھے غلط, اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا, اور تم نے جو ہم کو جادو کرنے پر, جادو سکھانے پہ جو ہم کو مجبور کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لیے معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہی خیر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. لیکن اللہ کے پاس جو رب مجرم بن کر آئے گا تو اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے, نہ وہ مردوں میں شمار ہوگا, نہ مرنے والوں میں, نہ زندوں میں. لیکن جو مومن بن کر آئے گا 75 آیت میں, تو وہ تو عمل صالح کرنے کے بعد اس کے لیے ہم نے بلند ترین درجات رکھے ہیں جنت کے. نیکی ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں, نہریں بہتی ہوں گی. اور یہ جنہوں نے اپنی زندگی کو, اپنے نفس کو, اپنے روح کو اور اپنے جسم کو پاک و صاف رکھا, اپنے مال سے, حلال غذا سے, حلال ایمان سے, تو ان کی تزکیہ ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا. اب جب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نجات ہو گئی, معاہدہ ہو گیا, تو اب فرعون ان کے پیچھے ہو گیا, اس نے اور ظلم بڑھا دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ ٹھیک ہے تم نکل جاؤ, تم قوم کو لے کے رات میں چپ چاپ سے نکل جاؤ, اور ایک راستہ ہے سمندر کا, وہاں چلو, اور ہم زمین اس راستے کو تمہارے لیے خشکی بنا دیں گے, اور تمہیں نہ تو وہاں پہ پکڑنے کا ڈر ہوگا, نہ تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی مطلب یہ ہے کہ اور کسی قسم کا اندیشہ ہوگا کہ پانی میں ڈوب جاؤ گا. اب وہ فرعون کا پتہ چلا کہ وہ بھاگ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم کیوں چھوڑیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا. وہ کہتے ٹھیک ہے جان کم خس پاک, یہ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک, کہ بھائی چلو اچھا ہوا نکل گئے یہاں سے, اب ان کو ہم جانے دیں. نہیں, اس کو یہ تھا کہ جائیں کیسے, انہوں نے ہمت کیسی کی ہمارے, اور ہماری خدمت اب کون کرے گا. تو انہوں نے کہا نہیں پکڑ کے لاؤ ان کو. اب انہوں نے کہا سارے لشکریوں کو جمع کیا اس نے, اور کہا سب چلو میرے ساتھ. اب وہ معلوم ہوا کہ صاحب ہزاروں کی تعداد میں وہ جمع ہو کے ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے ہیں. اور وہاں پر جب وہ پہنچے تو کیا ہوا کہ یہ تو نکل گئے, اور ان کو اس دریا نے جو ہے مطلب یہ کہ اپنے اندر اتار لیا, ہڑپ کر لیا. تو فرعون جو تھا وہ خود بھی گمراہ ہوا اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا, کوئی راستہ ان کو نہیں بتا سکا. اے بنی اسرائیل, اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا 80 میں کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ کیسا اچھا معاملہ کیا, تو تمہیں ہم نے دشمن سے نجات دی, اور تم کو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایمن دائیں طرف کے طور پہاڑ کی طرف جانا, اور وہاں سے ہم تمہیں تورات دیں گے, اور ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ اتارا, تو تم ہمارے رزق کو کھاؤ, جو طیب رزق ہے اس کو کھاؤ, اور دیکھو سرکشی مت کرو, کیونکہ اگر تم سرکشی کرو گے تو پھر میرا غضب تمہارے لیے جائز ہو جائے گا, اور جس پر میرا غضب اتر جائے بس سمجھ لو کہ وہ تو پھر بالکل نیست و نابود ہو گیا. اور میں تمہارے لیے معافی کرنے والے میں, میری معافی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, لیکن توبہ کرنے والوں کے لیے, اور ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے, اور ان کے لیے جو پھر ہدایت پہ چل پڑتے ہیں. 83 آیت ہے کہ اے موسیٰ
تم کیا ہوا، تم جلدی کیوں آ گئے قوم کو چھوڑ کے؟ ہم نے جب کہا تھا تورات دیں گے تمہیں، تو تمہیں ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم تمہیں بلائیں گے، لیکن معلوم ہے تم خود سے کیوں پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو، اپنی قوم کو آپ کے ایمان کے طریقے پر اور آپ کے دین کے طریقے پہ چھوڑ کر آیا ہوں، اور میرے بھائی وہاں پر ان کی خیال رکھ رہے ہیں، اور مجھے جلدی یوں ہی کہ میں آپ، اور شاید جلدی آؤں گا تو اور خوش ہوں گے آپ۔ قال ان، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، تمہاری قوم جو تھی ہم نے ایک نئی آزمائش ان کے لیے ڈالی تھی، اور اس میں سامری نے ان کو بھٹکا دیا۔ اب وہ بہرحال تورات لی انہوں نے، اور جلدی جلدی واپس آئے، تو موسیٰ نے قوم کے پاس پہنچ کے کہا انتہائی غصے کی حالت میں کہ اے قوم، کہ تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا، بہترین وعدے کا معاملہ نہیں کیا تمہارے ساتھ؟ تمہیں کوئی بہت لمبی مدت ہو گئی ہے ابھی تم کو نجات ملی اس فرعون سے، ابھی زیادہ دیر نہیں گزری ہے، اور تمہارا خیال کیا ہے؟ تم ایسا کام کر کے یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا غضب پھر تم پہ اتر آئے؟ اور تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم فکر ہوگے، تم نے میرے وعدے سے بھی خلاف ورزی کی۔ قالوا ما خلفنا، تو انہوں نے کہا نہیں اصل میں وعدہ کی خلاف ورزی ہم نے کچھ نہیں کی، ہوا یہ تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس بہت سے جو فرعون کے زیورات تھے ہمارے پاس جمع ہو گئے، تو ہم نے کہا، فرعون نے، سامری نے ہم سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں، تم مجھے دے دو، میں اس کے ذریعے سے ایسا کر دوں گا کہ جو تمہارے پاس خدا کی ضرورت ہے نا، تم چاہتے ہو خدا دیکھ کے عبادت کرو، میں وہ خدا بنا دیتا ہوں۔ تو اس نے وہ ساری چیزیں پگھلائیں اور ان کے ذریعے سے وہ کر دیا۔ تو فرعون نے یہ کام کر دیا، اور اس نے ایک بچڑا بنا دیا اس سے، جس کے ایک جسم تھا اور اس کے اندر سے ایک ڈکار نکلتی تھی، ڈکراتا رہتا تھا وہ۔ اس نے کہا یہ ہے تمہارا الہ، اور موسیٰ کا بھی خدا یہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ یہ بات یاد نہیں رہی اس کو، افلا یرون، کہ اللہ ارجع علیہم، ان کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس بچڑے سے نہ تو ان کو کوئی قول ملتا ہے، نہ وہ کچھ کہہ رہا ہے ان سے، نہ بات ہی نہیں کر رہا، نہ نفع نقصان پہنچا رہا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، اور جب ہارون نے ان سے کہا کہ اے لوگو، یہ تم کس آزمائش میں پڑ رہے ہو؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم ٹھہرے رہو گے موسیٰ کی کتاب لانے تک، اور تم نے کہا تھا تم میری بات مانو گے اور میری وہ کرو گے۔ قال نبرہ، انہوں نے کہا نہیں ابھی تو ہم اسی بچڑے پہ لگے رہیں گے، اسی کے سامنے ٹکے رہیں گے ہم، یہاں تک کہ موسیٰ آ جائیں، اگر غلط ہے وہ بتائیں گے، آپ نے کچھ حرکت کی تو ہم آپ کے ساتھ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو موسیٰ نے ہارون سے جب پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں روکا ان کو جب وہ بھٹک رہے تھے، اور تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ کیا تم میری بات کو نافرمانی کرنا چاہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے مازاد بھائی، آپ میری داڑھی نہ پکڑیں، نہ میرے سر کو پکڑیں، سر کے بالوں کو پکڑیں، مجھے صرف یہ ڈر تھا کہ اگر آپ واپس آئیں گے اور میرے کہنے کی وجہ سے 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے بنی اسرائیل، تو آپ کہیں گے تم نے ایسا کیوں ہونے دیا، تو آپ اس پہ بھی ناراض ہوتے، تو اس لیے میں رکا رہا کہ آپ ہی آ کے فیصلہ کر دیں، تو آپ پھر مجھ سے ہی کہتے کہ تم میرے آنے کا انتظار کرتے۔ اب اس کے بعد جب معاملہ ختم ہوا تو انہوں نے سامری کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا، یہ ہوا کیا تھا، کیا تمہارے ساتھ، تمہیں کیا سوجھی تھی؟ قال بصر، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے، بصر تمہارے ابصر بھی، میں نے وہ چیز دیکھ لی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو آپ کے پاس فرشتہ آتا تھا، جب وہ اپنے سواری کے ساتھ سوار ہوتا وہ چلتا ہے تو اس کے ہر جگہ پہ ہریالی بن جاتی تھی، تو میں نے وہ مٹی اٹھا لی اور اس میں مجھے محسوس ہو گیا کہ اس میں زندگی ہے، یعنی وہ زندگی کی نشانی بن گئی اس سے، تو وہ میں نے وہ جو مٹی تھی وہ اس بچڑے میں بھر دی تو اس سے آواز نکلنے لگی۔ بہرحال میرے نفس نے تو مجھ کو یہی سکھایا اور مجھے اسی بات پہ لگا دیا۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ، اب تمہاری زندگی میں تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ تمہارے پاس کوئی بھی آدمی قریب آئے گا تم اس سے کہو مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے ہاتھ مت لگانا، یعنی تم اپنے آپ کو خود ہی سے، اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا آج کل یہ کوارنٹائن ہوتا ہے کہ تم کوارنٹائن میں اپنے آپ کو ڈال دو گے، صاحب میرے قریب مت آنا، اور تمہارے لیے ایک وقت اللہ نے طے کر دیا ہے جو کبھی ہٹے گا نہیں، اور پھر اب تمہیں ہم بتاتے ہیں ہم کیا کریں گے۔ دیکھو تمہارا یہ خدا جس کو تم نے ہم نے بنایا کیا کریں گے، ابھی ہم اس کو جلاتے ہیں، پھر اس کی راکھ کو جو ہے سمندر میں بہا دیں گے۔ تمہارا دیکھو لوگوں 108 اس میں 107 میں کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ 98 میں کہ تمہارا الہ تو وہ ہے جو اللہ ایک ہے اور وہ اس کا علم ہر چیز پہ وسعت رکھتا ہے۔ اے نبی، ہم آپ کے سامنے یہ وہ قصے بتاتے ہیں جو پہلی قوموں کے گزر چکے ہیں، اور ہم آپ کو بھی اپنی طرف سے وہ ذکر دیتے ہیں جو آپ کو ہم نے دیا ہے۔ من اعرض عنہ، تو اب جو اس ذکر سے منہ موڑ لے گا، فإنہ یحمل، تو وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھا کر لیتا ہوا آئے گا اپنے گناہوں کا، اور پھر وہ ہمیشہ وہاں رہے گا، بہت ہی بدترین بوجھ ہوگا اس کے ساتھ۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن جب سور پھونکا جائے گا، اس دن جو مجرمین ہوں گے وہ مطلب یہ ہے کہ ان کے آنکھیں، یعنی یہ کہہ لیجیے کہ ان کے جسم پیلے پڑ گئے ہوں گے،
یعنی اس طریقے کے ان کا معاملہ ہوگا جیسے کہ معلوم ہوا کہ جیسے مطلب کہ خون جو ہے وہ نچوڑ گیا ہے، یا خون باہر آ گیا اور ساری رگیں جو ہیں بالکل ہری ہری ہو گئی ہیں، یا ان کی آنکھیں نیلی ہو گئیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. یا تخافتون بینہم، اور آپس میں وہ خسر پھسر کر رہے ہوں گے، آہستہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ بھیا ہوگا کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اور ہم کب تک رہے تھے دنیا میں. تو وہ کہیں گے ارے بھائی لگتا ہی ہے کہ 10 دن رہے تھے ہم لوگ. نان و عالم، اللہ کہتا ہے جو باتیں وہ خاموشی سے کر رہے تھے ہمیں سب معلوم رہے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ان میں جو سب سے بہترین اور سب سے اچھا کہنے والا تھا وہ تھا کیا کہ نہیں 10 دن کی بات تو تم زیادہ کر رہے ہو، ہم تو صرف ایک ہی دن رہے تھے. اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 105 میں کہ یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا، آپ پہاڑوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے کہا بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ان کو بالکل اڑا کے ان کو دھول بنا دے گا. اور اس کے بعد یہ پورا میدان جو ہے چٹیل ہموار میدان ہو جائے گا، ذرا سا اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی. اس میں نہ آپ اونچی جگہ دیکھیں گے نہ کوئی بلندی کی جگہ دیکھیں گے. اس کے بعد یوم ایذن یتبعون، اس دن ایک پکار لگانے والا ان کا ہوگا، اور وہ لازماً ان کو اس کے پیچھے چلنا ہی چلنا ہوگا. اور اس کی پکار میں کسی قسم کی کوئی ایڑ میڑ ٹیڑھ میڑ نہیں ہوگی، ٹیڑھا میڑا جملہ نہیں ہوگا اس کا. اور رحمان کے سامنے جب وہ پہنچیں گے تو آوازیں ان کی پست ہو چکیں گی، اور وہ بات بھی کریں گے تو صرف ہلکے ہلکے سے اشاروں سے، یہ ہلکی ہلکی مطلب بالکل جیسے کہتے ہیں کہ خسر پھسر کے ساتھ. اس دن نہ تو شفاعت ان کی کام آئے گی سوائے اس کے کسی شفاعت کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، اور اس کو اجازت دے جس کے لیے اس کو تیاری، جس کے لیے وہ راضی ہے. اللہ تعالیٰ آگے کا پیچھے کا ہر تمام حالات کو جانتا ہے تمہارے، اور وہ لوگ جو ہیں اپنے علم کے ساتھ اللہ کا ذرا سا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. وعنت الوجوہ، اللہ تعالیٰ کے آگے تو آج جھکا لیں تو اللہ تعالیٰ کے اپنی مرضی سے آپ اللہ کے آگے جھکیں گے. اگر آپ آج نہیں جھکاتے تو کل چہرے آپ کے اللہ کے آگے جھکنا ہی ہیں، جو حی اور قیوم ہے. اور جس نے اپنے ساتھ ظلم کو اپنے اوپر لاد لیا اس نے تو بہت ہی ناکامی کا سودا کیا. اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، نیک عمل اور مومن بھی تھے، تو ان کو نہ تو کسی زیادتی کا خوف ہوگا، نہ ان کو کسی قسم کا حق مارے جانے کا خوف ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن 114 ہے کہ ہم نے قرآن اتارا ہے عربی میں، اور ہم نے اس کے اندر جو وعید کی باتیں ہیں، جو سزا کی باتیں اس کو بار بار دہرایا ہے کہ شاید وہ پلٹ کے واپس آ جائیں، نیک راہ اختیار کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی اور نصیحت اس میں کام، کوئی بھی نصیحت، جتنی نصیحتیں ان میں سے شاید کوئی ایک نصیحت کام کر جائے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، یہ 114 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں حق کے ساتھ ہے، اور اللہ کی ملکیت میں جو حق ہے وہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سربلندی کے ساتھ ہے. اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جلد بازی مت کیجیے، جب تک کہ وحی کے لینے والے جبریل پوری بات آپ کو نہ سنا دیں، آپ خود اس کو دہرانے کی کوشش مت کیجیے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی ایک ہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جتنا علم دیا اس سے اور بڑھا کر مجھے دے دیجیے. اب 115 میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کچھ باتوں کا، لیکن وہ بھول گئے اور ان کو ہم نے جمع ہوا نہیں پایا، اپنی ارادے میں پکا نہیں پایا. ظاہر ہے کہ یہ کمزوری انسان کی ہے، تو آدم کی نہیں ہے بلکہ پورے انسانوں کی ہے. اور اس کمزوری کا علاج بھی اللہ نے بتا دیا کہ جب بھول جاؤ تو اس کو بھول جاؤ، تو جیسے یاد آئے تو فوراً اس کی تلافی کر دو. تو نسیان پہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نسیان کے وقت ختم ہونے کے بعد دوبارہ واپس آنے میں اگر نہ آئے انسان تب خطرہ ہے. ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا. تو ہم نے آدم سے کہہ دیا تھا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اور دیکھو ایسا نہ ہو جائے کہ تم اس کی باتوں میں آ جاؤ، تم کو جنت سے نکال دے، پھر تم محروموں میں شامل ہو جاؤ گے. اور دیکھو ابھی تو ہم نے جنت میں تمہارا انتظام کیا کیا ہے، نہ تمہیں وہاں بھوک لگتی ہے، نہ تم وہاں پہ لباس تمہارا اترتا ہے، اور تمہیں نہ تو وہاں پہ سایہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ تمہیں دھوپ کی گرمی پریشان کرتی ہے. فوسوس الیہ شیطان، تو شیطان نے ان سے وسوسہ ڈال دیا اور کہا کہ آدم تمہیں ایک درخت بتاؤں جو اگر کھا لو گے تو تم وہاں جنت میں صرف رہنے ہی نہیں ہوگا بلکہ ہمیشگی کے ساتھ رہو گے، اور ایسی بادشاہت تمہیں ملے گی جو کبھی پرانی اور مطلب یہ ہے کہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی. کیا کرو کہ درخت کھا لو. تو انہوں نے کہا بھائی تو اللہ نے اس سے روکا تھا. انہوں نے کہا بس اسی لیے روکا تھا کہ تم اگر کھا لو گے تو زندگی تمہیں ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے گی. تو انہوں نے کہا اچھا اللہ میاں تو ہم کو دھوکہ دیا، شیطان ہمیں اتنی اچھی بات بتا رہا ہے. بہرحال اس کے دھوکے میں آ گئے، کھا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جو شرمگاہیں تھیں وہ کھل گئی. اب وہ پتے توڑ کے اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے جنت کے درختوں سے، اور آدم نے جو ہے بڑی نافرمانی کی اور بھٹک گئے. پھر اللہ نے پھر بھی ان کو دوبارہ چن لیا اور ان سے توبہ قبول کر لی اور ان کو ہدایت دے دی. پھر لیکن یہ کہا کہ اب تمہیں دنیا میں دونوں کو اترنا ہے، وہاں پہ تم رہو گے، تمہاری آپس میں دشمنیاں بھی بنیں گی، لیکن ہماری طرف سے ہدایتیں ہم تمہیں بھیجتے رہیں گے. تو جس نے ہماری ہدایت کو قبول کر لی، اس کو مان لیا، تو پھر وہ واپس جب آئے گا تو پھر وہ دوبارہ نہ تو گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا.
ومن اعرض عن ذکری، پھر اللہ نے دنیا کے اندر ایک اصول بتایا ہے، اور یہ دنیا میں ہم آج بھی دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں کہ دنیا میں جو دنیا کی ساری نعمتیں لوگوں کو مل جاتی ہیں، لیکن جب ایمان کی نعمت نہیں ہوتی تو ان کی زندگی جو ہے کتنی تکلیف کی اور کتنی ذہنی اذیت کی گزرتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا 123 میں 124 میں کہ جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا تو اس کی جو زندگی ہم دنیا میں رکھیں گے وہ ہوگی بڑی تنگ، چاہے کروڑوں خربوں اس کے آس پاس ہوں، لیکن تنگ ترین زندگی اس کی ہوگی، اور جب ہم قیامت کے اس کو جمع کریں گے تو اندھا ہوگا۔ تو کہا کہ اللہ میاں آپ نے تو مجھے بینائی کے ساتھ پیدا کیا تھا، آج میں اندھا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے تم اندھے ہو گئے کہ ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئی تھیں، تم نے ان کو بھلا دیا تھا، تو آج ہم تم کو بھلا دیتے ہیں۔ کل تم آنکھیں دیکھنے والی تھیں، اسے تم نے دیکھا نہیں، تو آج تمہیں اب دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کذالک نجزی، تو یہ جو کچھ ہم نے دیا اس کو اسراف میں اور بیکار جگہوں پہ جب خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ دنیا میں جتنے بھی عذاب تم دے سکتے ہو دے لو، اور تمہارے تصور میں جو آ سکتے ہیں کر کے دیکھ لو، لیکن آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہے اور بالکل ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اولم یہد لہم، اس کے بعد 117 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 128 کہ افلم یہد لہم، کیا ان کو یہ بات سجھائی نہیں دیتی کہ ہم نے کیسی کیسی قومیں پیدا کی تھی اور کیسے پھر وہ ہلاک ہو گئے؟ اور تم ان کے گھروں میں جہاں تو آباد گھر تھے جو ویران پڑے ہوئے تو ان میں رہ چکے ہو، تم جاتے ہو ان میں، تو تمہارے ایسے سمجھدار لوگ نہیں تم کو ان باتوں میں بتائیں سکیں کہ نشانیاں تمہارے لیے کیا ہیں، اس میں سبق تمہارے لیے کیا ہے؟ ولولا کلمۃ، اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ جو تھا طے کر دیا تھا کہ ہم ہر قوم کو ایک مدت دیں گے، ہر فرد کو ایک مدت دیں گے، اگر یہ ہم نے اندر طے کر دیا ہوتا تو جو کرتے تھے اس کا عذاب ان کو اسی وقت پکڑ لیتا انہیں، لیکن بہرحال ہم نے طے کر دیا ہے کہ ان کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ فاصبر، اے نبی، جو اس مدت کے آنے تک جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ اپنا انتظار کریں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ لگے رہیں اور صبر کے ساتھ اگر حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں تب بھی آپ صبر کے ساتھ رہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں اس کو سنتے رہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، سورج سے نکلنے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے کے بعد، اور رات کے مختلف حصوں میں تسبیح بیان کریں اور دن کے حصوں میں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں بھی 5 نمازوں کے پورے اوقات نکل آتے ہیں اس سے۔ اس کے بعد 131، اے نبی، آپ کی آنکھوں میں جو دنیا کی رغبت والے لوگ ہیں، دنیا کی زینت والے لوگ ہیں، وہ آپ کی نظروں میں وہ نہ سما جائیں، آپ ان کی طرف ذرا سا بھی خواہش کی طرف سے، ذرا سا بھی لالچ کی طرف سے، اور ذرا سا ان کے اندر اس حسرت میں کہ میرے پاس کچھ نہیں، ایسی آنکھیں آپ ان کی طرف مت پھیلائیے گا۔ دنیا کی کچھ لوگوں کو ہم نے نعمتوں سے نواز دیا ہے، ان کے جوڑے ہیں، اور دنیا کی جو ہریالی ہے وہ ان کو ملی ہوئی ہے، لیکن یہ بات ان کے لیے فتنہ ہے۔ اگر وہ یہ فتنے سے نکلنا چاہتے ہیں تو کیا ہے کہ اللہ کے رزق کو لے لیں، جو اللہ کا رزق خیر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اور اے نبی، آپ کا کام کیا ہے 132 میں کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پہ صبر کے ساتھ جمے رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے، رزق تو ہم دیتے ہیں آپ کو، لیکن ہم یہ بتا دیں کہ انجام انہی کو ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا یاتینا، انہوں نے کہا کہ 133 میں کہ وہ لوگ ہم سے جب آپ ان کو باتیں بتاتے ہیں اور آپ کو ڈراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ابھی تک تو آپ کے ڈرائے ہوا ہمارے پاس کوئی عذاب آئے نہیں، کب آئے گا وہ؟ تو اب ہم چاہتے ہیں بینۃ، تو ان کو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ایسی واضح نشانی نہیں آئی جو ان کے پہلے کتابوں میں لکھی ہو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی نشانی کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی نشانیاں تو بہت ہیں، تم اور پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، تم نے ان کو کون سی نشانیوں کو مان لیا تھا؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ان سے پہلے والوں کو اس عذاب سے بھیج چکے ہیں، جب ہم نے پہلے والوں پہ عذاب بھیجا تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ لولا ارسلت علینا رسولا، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ ہمارے پاس رسول بن کر آئے، فنتبع آیاتک من قبل، تو اے لوگو تم یہ کہہ دو کہ ہم تو اللہ کی فنتبع آیاتک، کہ ہم تو رسول نہیں سمجھتے، اگر آپ ہوتے رسول تو پھر ہم آپ کے آیتوں کی بات مان لیتے اس سے پہلے کہ ہم کو رسوا کیا جاتا۔ قل کل متربص، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نہ تو اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف آپ کو ایک ٹالنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ 135 میں قل کل متربص فتربصوا، تو ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے اندازے لگائے ہوئے اور ایک اپنے نشانے پہ بیٹھا ہوا ہے اور شکار کا انتظار کر رہا ہے، تو اللہ نے کہا پھر ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ فَتَتَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ چل جائے گا سیدھے راستے پہ کون تھے اور کون تھے جن کو ہدایت ملی تھی۔ یہ 17واں پارہ ہے، سورہ انبیاء ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اقترب للناس حسابهم، اس کا بڑا عجیب آغاز ہے اس آیت کا کہ دیکھو اے لوگو، تم یہ سمجھتے نہیں ہو، تم سمجھتے ہو ابھی زندگی کے سینکڑوں سال باقی ہیں یا دنیا کی ہزاروں لاکھوں سال باقی ہیں اور ابھی تو ہمیں بہت لمبی عمر پڑی ہوئی ہے۔ بھائی حساب کا دن قریب آتا جا رہا ہے،
اور غفلت میں لوگ جو ہیں منہ موڑے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے بعد جب رب کی طرف سے کوئی یاد دہانی آتی ہے، کوئی نئی، پھر بار بار اللہ تعالیٰ نئی نئی یاد دہانیاں بھیجتا ہے، سن لیتے ہیں مگر ایسے کان سے نکال دیتے ہیں جیسے کوئی ان کے لیے کوئی سنجیدہ بات ہی نہیں تھی، اور وہ اپنے کھیل کود میں مست رہتے ہیں۔ دلوں میں بھی ان کی غفلت بسی ہوئی ہے، اور سرگوشی کر کر کے کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ کیا ایک آدمی ہم جیسا ہے جو ہم کو یہ باتیں سمجھا رہا ہے، کیا جادو کی باتیں کر رہا ہے، تمہیں دکھنے ہی نہیں ان کی جادو کیسا کرتا ہے یہ آدمی، بڑا زبردست جادوگر ہے۔ قال ربی یعلم القول، تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ فرمائے ربی یعلم القول، تو اب میرا رب ہے جو یعلم القول، آسمان زمین میں جو بھی بات ہوتی ہے سب جانتا ہے، وہ سنتا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، تب جب یہ باتیں آپ ان سے کہتے ہیں تو کہہ رہے بھائی یہ پریشان کرنے والے جیسے خواب ہوتے ہیں نا، آدمی کو خواہ مخواہ کے لیے زج کرنے والے، الجھانے والے اور ایک تکلیف میں ڈالنے والے خواب ہوتے ہیں نا، ایسے یہ بھی ہمیں خواب دکھلاتا ہے یہ آدمی، اور جب خواب نہیں دکھلاتا تو شاعری بڑی اچھی کرتا ہے۔ فلیاتنا بیاتن، بہرحال اگر اس کے بعد کوئی نشانیاں دکھلانے کا جو وعدہ کر رہا ہے لے کے آ جائے، جیسے کما اسر الاولون، اگر ایسے پرانے والوں کا تذکرہ کر رہا ہے تو پرانے والوں کی نشانی ہم پہ لے کے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما امرت قبل، ہم جب پہلے والوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور ہم نے ہلاک کر دیا، تو کیا اب یہ لوگ بھی ایسے ہی گزرنا چاہتے ہیں، کہ یہ بھی ایسے ہی ہلاک ہونا چاہتے ہیں؟ وما ارسلنا من قبلک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں ہم نے اس سے پہلے کتنے ہی نبی بھیجے ہیں مردوں میں سے چن کر، تو تم لوگوں سے جن کے پاس ذکر ہے ان سے پوچھ لو اگر تمہیں خود پتہ نہیں ہے۔ وما جعلناہم جسدا، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ ان کو لا یاکلون الطعام، کہ وہ فرشتے ہوں، فرشتوں کا کھانے نہیں کھاتے ہوں، اور نہ ہم نے ان کو اس لیے بنایا تھا کہ وہ زندگی دنیا میں ہمیشہ رہیں گے بس، لیکن جب اس کے بعد ہمارا وعدہ پورا ہو جاتا ہے مہلت کا، تو پھر ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، اور جو اسراف کرنے والے ہوتے ہیں، حد سے گزر جانے والے ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اے لوگوں، قرآن میں سورہ آیت 10 آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اے لوگوں یہ تمہارا قرآن جو تم پہ اتارا ہے، تمہیں پتہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ سارا قرآن تمہارے ذکر سے بھرا پڑا ہوا ہے، تمہارے بارے میں کہ اچھا انسان کون ہوتا ہے، برا انسان کون ہوتا ہے، اچھا انسان کیسے بنتا ہے، برا انسان کیوں بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں بندوں کو دیتا ہے، پورا قرآن اسی میں تمہارے ذکر میں بھرا ہوا ہے، تو تم ذرا سی تو عقل سے کام لو۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ایسی کتنی ہی بستیاں گزر چکی ہیں جنہوں نے ظلم میں حد کر دی، تو پھر ہمارا عذاب ان پر آیا، اور ہم نے ان کی جگہ دوسری قومیں کھڑی کر دیں، دوسری قوموں کو پھر ہم سے ان کی جگہ مقام بنا دیا۔ فلما احسوا، لیکن جب ان پہ ہمارا عذاب آنے لگتا تھا، وہ سوچنے لگتے تھے، ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ عذاب آ رہا ہے، تو وہ پھر چاروں طرف بھاگتے پھرتے تھے، بولائے ہوئے بوکھلا کے چاروں طرف چلتے تھے۔ تو ان سے اس وقت کہا جاتا تھا کہ اب بوکھلا کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو تمہیں وہ تمہاری زمین کے اندر تم نے بڑے بڑے عیش گاہیں بنا رکھی تھی، وہاں جاؤ نا، اور تمہارے گھروں میں کیوں نہیں جاتے، ادھر کیوں بھاگ رہا ہو؟ بھائی بات یہ نہیں ہے، اصل میں کیا ہے، تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں اچھا ہماری واقعی ہم نے بڑا ظلم کیا تھا، یہی ان کا جملہ نکلتا رہے گا ان سے، یہاں تک کہ وہ بالکل ایک بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ بن جائیں گے، کھیتی ہیں ان کی ختم ہو جائیں گی، آگ راکھ ہو جائیں گی۔ ہم نے آسمان و زمین کو ایسی کھلڑنے پن کے لیے نہیں بنایا، کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ اگر ہمارا دل چاہتا تو اگر ہمیں مذاقی کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس خود ہی کر لیتے ہیں، تمہیں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ وَلْنَخْزِعُ بِالْحَقِّ، ہمارا کام کیا ہے، کیوں ہم نے سب کچھ کیا ہے؟ 18 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس لیے سب کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حق اور باطل کی کشمکش ہو، اور باطل جو ہے وہ حق کی طاقت سے کمزور ہو جائے، تو تاکہ وہ ختم ہو جائے اور اس کو مٹ جائے۔ لکم الویل، اور وہ لوگ، تم کتنے برے لوگ ہو کہ تم کیسی باتیں اللہ کے بارے میں کرتے ہو، حق کے بارے میں کرتے ہو، اور اپنی باطل کی تعریف میں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے لیے آسمان و زمین میں سب کچھ ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے، جو فرشتے اس کے پاس ہیں اللہ کے پاس، وہ تو اس کی عبادت سے ذرا بھی ان کو تکبر نہیں آتا، اور نہ تو وہ تھکتے ہیں۔ رب صبح شام ہر وقت وہ یہ بغیر کسی سستی کے وہ اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ اتخذوا آلہۃ، تو اے لوگوں، ان لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، خدا بنا رکھے ہیں زمین میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ ان کو کھڑا کر دیں گے، ہم ینشرون، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں، یہ جو انسان ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے معبود، یہ ان کو اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ خدا کے علاوہ کوئی خدا ہوتا، ایک بھی خدا ہوتا اللہ کے علاوہ، تو دو خداؤں کے ساتھ کائنات چل نہیں سکتی تھی، دو کائنات ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی، کائنات ایک دوسرے کے لیے بالکل مخالف ماحول میں، ایک مخالف ماحول، ایک اس ماحول میں، دوسرا اس کے مخالف ماحول میں جاتا۔ اللہ تعالیٰ جو عرش والا رب ہے، کتنا پاک ہے، جن باتوں سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اس سے تو کوئی سوال کیا ہی نہیں جا سکتا، اور صرف وہی اس کو حق ہے کہ وہ سوال کرے گا۔ اس کے بعد 24 میں آیت ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا رکھے ہیں، تو کوئی دلیل ہو تو لے آؤ۔
لیکن میرے پاس یہ ذکر ہے جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے ذکر بھیجے تھے دوسری قوموں کے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور حق سے منہ موڑے رکھتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبل کا، نبی ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ہم نے ان پہ بھی وہی یہی کی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے ساتھ ایک بیٹا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، وہ تو جارے جتنے بندے ہیں اللہ کے وہ بڑے عزت والے بڑی معزز بندے ہیں، لیکن بیٹے نہیں ہو سکتے وہ۔ اور لا یسبقونہ بالقول، اور جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ہماری باتوں سے ہم کو ان کی باتوں سے ہم پیچھے نہیں رہ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے جملوں کی وجہ سے ہم ان سے پیچھے رہ جائیں اور ان کے دعووں کی وجہ سے ہمارا کام پیچھے رہ جائے، تو کوئی وہ ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے۔ وہ ہم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ تو اپنے وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، کوئی بات اللہ سے پہلے نہیں کہتے، جب تک اللہ تعالیٰ ان سے نہ کہہ دے اس کی طرف اللہ سے بڑھ کر بات نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے کے جو معاملات ہیں سب جانتا ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ خود سے سفارش نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کی اجازت نہ مل جائے، اور وہ اپنے اللہ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم من الہ، لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو یہ کہیں کہ ہمارے پاس اللہ کو چھوڑ کر بھی خدا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جہنم سے بدلہ دیں گے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ اولم یر الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 30 آیت میں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان دونوں کو جڑواں پیدا کیا تھا، پھر ہم نے دونوں کو الگ الگ کر دیا، اب وہ الگ الگ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ وجعلنا من الماء، اور ہم نے پھر اس کے بعد زمین میں پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے، کیا ان سے ان کا ایمان نہیں پیدا ہوتا؟ اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو جمع دیا ہے تاکہ زمین پھیلے نہیں، پھسلے نہیں، اور ہم نے زمین کے درمیان میں مختلف راستوں کی طرح طرح کے راستے، کشادہ راستے بنائے تاکہ ان کو ہدایت راستہ ملتا رہے، اور ہم نے آسمان کو ایک بہت ہی محفوظ چھت کی شکل میں بنایا ہے، لیکن وہ ہماری نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو بنایا، اور ہر آربٹ، ہر سیارہ جو ہے اپنے آربٹ میں چکر لگا رہا ہے، ایک چکر دوسرے چکر سے ٹکراتا نہیں ہے، ایک چکر گردش میں ہر ایک اپنے اپنے جو ہے وہ اس میں آربٹ میں چل رہا ہے۔ وما جعلنا، اے نبی ہم نے کسی آدمی کو زندگی بھر کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اگر آپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو کیا خیال ہے دوسرے لوگ ہیں وہ زندہ رہیں گے؟ ان کو بھی مرنا ہے، اور ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ہم تم دنیا میں ہماری آزمائشیں دونوں طرح سے، ہم برائی کے ذریعے سے، تکلیف کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، اور اچھائی اور نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ دونوں موقعوں پر ہمارے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ باقی اس کے بعد تو ہمارے پاس ان کو لوٹ کے آنا ہی ہے۔ 36 آیت ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی جب آپ کو دیکھتے ہیں جو لوگ کفر کرتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب یہ کہ جو جن کو اللہ کا خدا بناتے ہیں وہ سب ان کے ساتھ جو ہے اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ آزاد الذی یذکر آیاتکم، تو کیا یہ لوگ جو ہیں آزاد الذی یذکر آیاتکم، کیا وہ لوگ جو تمہارے معبودوں کو برائی سے یاد کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کو برائی سے یاد کرتے ہیں اور اپنے خداؤں کو اللہ کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی ٹھٹا مارتے ہوئے، اور کفر کرنا چاہتے ہیں اللہ سے۔ خلق الانسان من عجل، اس میں 37 آیت ہے کہ انسان جو ہے بڑی اس کے اندر عجلت نوازی ہے، جلد بازی اس کے اندر بہت ہے، لیکن اگر تمہیں عذاب بلانے کی عجلت ہے تو وہ بھی ہم تمہیں دکھلا دیں گے، تمہاری جلد بازی تمہارے خلاف جائے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، تو وہ کہتے ہیں وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر وہ لوگ جب وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت ہو جائے گا اور وہ کفر کی حالت میں تھے تو ان کو پتہ چلے گا کہ وہ اس کو تو روک ہی نہیں سکتے، اور ان کے اوپر آگ جو ہے چہروں پر ان کو پکڑے گی، ان کی کمر پہ پہنچے گی، اور ان کی مددگاری کوئی نہیں ہوگی۔ بل تأتیہم بغتۃ، اور ان کو تو تیاری کا وقت ہی نہیں ملے گا، وہ عذاب آئے گا تو اتنا اچانک آئے گا کہ وہ حیرت میں پڑے رہ جائیں گے، سکتے کی حالت میں ہوں گے، اور اس کو لوٹا ہی نہیں سکیں گے، نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی۔ 41 آیت ہے، اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ان کے قوم نے مذاق اڑایا تھا، تو جتنا مذاق اڑاتے جاتے تھے وہ ان کے لیے عذاب کے گھیرے میں آتے چلے جاتے تھے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگو ذرا تو سوچو تو کہ یہ رحمان کے علاوہ کون ہے جو رات اور دن میں تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اور لیکن بس لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے رب سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا تمہارے کوئی خدا ہیں جو اللہ سے تمہیں بچا لیتے ہیں؟ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ہمارے وہ مطلب ولا ہم منا یصحبون، نہ ان کو ہم نے اپنا ساتھی بنایا ہے۔ بل متعنا ہؤلاء، بات یہ ہے کہ جو دنیا میں قومیں گزر رہی ہیں، 44 نمبر کی آیت ہے کہ ہم نے ان کو بھی موقع دیا تھا، ان کے باپ دادا کو بھی موقع دیا تھا، اور ان کی زندگی ذرا لمبی دراز کر دی تھی ہم نے، انہی حالتوں میں ساری خرابیوں کے ساتھ ان کی زندگی بڑھ گئی تھی، تو تم نے دیکھا نہیں کہ وہ جو زندگی تو بڑھ گئی ان کی، لیکن زمین جو ہے
وہ کھینچتی چلی جا رہی ہے، ہم کو کھینچتے چلے آ رہے ہیں اس کو اپنے سارے کناروں سے، اور کیا وہ ہم کو ہرا سکتے ہیں؟ کیا وہ ہم پہ غلبہ پا سکتے ہیں؟ ہم تو پوری زمین کو کھینچ کے لے آئیں گے۔ وہ اپنی عمر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچے ہوئے ہیں، ہم تو پوری زمین جو ہے وہ سمیٹ کے اپنے پاس لے آئیں گے، تو اس کے اندر وہ کہاں سے بچیں گے؟ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے سے جو بات آئی ہے اس کی بنیاد پہ تمہیں میں وارننگ دیتا ہوں۔ اور جو آدمی بہرا بننا چاہے اور دعا سننا ہی نہیں چاہے تو پھر اب اس کو کیا کریں گے آپ؟ اس کو ڈرانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، لیکن یہی لوگ جو بڑے اندھے بہرے گونگے بنتے ہیں، جب عذاب ان کے سامنے آتا دکھتا ہے تو اس کے بعد تو اچانک ان کو ساری نگاہیں بھی کام کرنے لگتی ہیں، سب کام کرنے لگتا ہے، اور اس وقت کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم تو بڑا ظلم کیا تھا۔ کہتے ہیں آئے ہے ہماری تو موت آ گئی، کیا ہم نے ظلم کیا تھا؟ لیکن قیامت کے دن وہ ہے جب ہم ترازو لٹکا دیں گے جس میں اعمال کا وزن ہوگا، اور اس میں کسی ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ 47 آیت ہے کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا نیکی ہے یا برائی ہے وہ سب ہم لے آئیں گے، اور ہمارے لیے حساب لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر 48 آیت ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان سے حق اور باطل کو الگ الگ بیان کرنے والی کتاب بھیجی تھی، روشن کتاب بھیجی تھی، اور یاد دہانی والی کتاب بھیجی تھی جو متقی کو یاد دہانی کام دیتی تھی۔ اور متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے رب سے اس وقت اس سے ڈرتے ہیں جب اس کو دیکھا بھی نہیں ہے انہوں نے، اور اپنے انجام سے قیامت کے دن اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کی طرف سے بہت مبارک ہے، جس کو اتارا گیا ہے۔ اور کیا تم اس کے بعد بھی تم جو ہے مطلب یہ کہ تمہیں یہ عجیب سا لگتا ہے؟ تمہارے اندر اس بات میں کوئی قبولیت نہیں لگتی تمہیں اس میں؟ ابراہیم کا اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ 52 آئے تھے، 51 آئے تھے کہ ابراہیم کو دیکھو کہ ہم نے ان کو جو بچپنا تھا ان کا، اس کے اندر ہم نے ان کو میچورٹی دے دی، ان کے اندر کیا وہ باتیں کرنی جو بڑے بڑے عقل والے نہیں کر سکتے، اور ہم ان سے بارے میں خوب علم رکھتے ہیں۔ اس قرل ابھی تو انہوں نے اپنے باپ سے اور قوم سے کہا یہ تم نے کیا بت بنا رکھے ہیں جن کو تم ان کے آگے جھکے بیٹھے رہتے ہو، منہ جھکائے بیٹھے رہتے ہو ان کے آگے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا کرتے آئے تو ہم بھی اسی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرا تو خیال یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سب گمراہی کے راستے پہ تھے، بہرحال اللہ نے مجھے حق سے نوازا ہے۔ امن تم اللہ ابھی، تو انہوں نے کہا تم کیا مذاق کر رہے ہو ہم ساتھ؟ یعنی تم ہم سے کیا بات کر رہے ہو؟ قالوا اجئتنا بالحق، کوئی حق کی بات کر رہے ہو یا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربکم، تو انہوں نے کہا نہیں تمہارا رب تو وہ ہے جو رب السماوات، آسمان و زمینوں کا ہے، اور اسی نے سب چیزوں کو، آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں تو اس کی گواہی دینے کا میرے پاس اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں تو کہوں گا، اور میں تمہارے سازشیں کروں گا میں تمہارے بتوں کے خلاف۔ بعد ان تولوا، تو وہ جو اپنے وہاں سے اپنے عبادت خانے سے جب وہ نکل گئے تو انہوں نے کہا آج میں ان کے خلاف سازش کر کے کچھ بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہتھوڑا لیا جو بھی تھا اس کے ذریعے سے سارے بتوں کو توڑ دیا، صرف بڑے والے کو چھوڑ دیا، اور اس لیے کہ شاید ان کے اندر عقل آ جائے۔ تو انہوں نے پوچھا، واپس آئے اپنے کہیں گئے ہوئے تھے جشن میں، جب واپس آئے اپنے مندر میں گئے یا عبادت خانے میں، دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہمارے ساتھ؟ یہ تو بڑی زیادتی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اور میرا خیال سے وہ یہ باتیں کرتا تھا، ہو سکتا ہے اس کا ہی کچھ نہ کچھ اس میں ہاتھ ہوگا۔ انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، سب کے سامنے بلاؤ اس کو تاکہ ہمیں سب گواہی دیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں ابراہیم تم نے یہ کیا ہمارے بتوں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں کیا کروں گا، یہ تو اصل میں جو بڑا والا تھا نا یہ چھوٹے والے خداؤں سے ناراض ہو گیا تھا، اور اس کی بات یہ سن نہیں رہتے، تو اس نے سب کو مطلب یہ کہ مار کے سب کو توڑ دیا۔ اور تم تو جانتے ہو نا، یہ بول کے بتا سکتا ہے تمہیں کہ میں نے کیا یہ؟ تو وہ تھوڑی دیر تک انہوں نے غور و فکر کیا، ان کی اس بات پہ چکرا گئے وہ۔ انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو اس نے عجیب سی بات کی، اور اب ہم اس کے بات کا جواب کیا دیں؟ یہ تو ہمیں پکڑ لیا اس نے۔ تو انہوں نے اپنے سر کو پھر تھوڑا سا گھما کے سوچنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں خود؟ تو انہوں نے کہا پھر تو ایسے خداؤں کو پوچھتے کیوں جو بولتے ہی نہیں ہیں، اور جو نفع پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ابے تم عجیب لوگ ہو، وَلِمَ تَعْبُدُونَ، جو تم چیزیں کرتے ہو اللہ کے علاوہ، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تو انہوں نے کہا اچھا تم نے مطلب یہ کہ یہ تو کر دیا، اب ہم اور تو کچھ کریں گے نہیں، ہمارا خدا بھی کچھ نہیں کر رہا، اب ہم اپنے خداؤں کی ہم مدد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، یعنی ایسا خدا جو ان کی مدد کا محتاج ہے وہ بیچارہ خدا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو خدا مدد کو نہیں آ رہا، اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکا، لیکن ہم اس کی مدد کریں گے۔ قالوا یا نار، تو اللہ تعالیٰ ان کے بادشاہ نے کہا جلاؤ، بہت بڑا گڑھا بناؤ، اس میں آگ دہکاتی چلی گئی، اور ایک بہت بڑا رسہ بنا کے کہا کہ پھینکو اس کو، تاکہ اس میں جب بیچ میں گرے گا تو بھسم ہو جائے گا، بالکل راکھ بن جائے گا۔ تو جب وہ یہ سب کر چکے اور جب پھینکا ان کو، تو ہم نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی بن جاؤ ابراہیم کے لیے۔ تو انہوں نے ایک چکر چلایا، لیکن ہم نے ان کی تدبیروں کو ہی فیل کر دیا، اور ہم نے اس کو نجات دے دی، اور لوط ان کے ساتھ نکل گئے اس زمین سے، اس زمین کی طرف ہم ان کو بھیج دیا جس میں نے برکتیں دی تھیں۔ 75 آیت ہے۔
76 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو اسحاق سے نوازا، اور پھر ہم نے ان کے بعد یعقوب بھی ان کو مزید دے دیا، یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب کو دے دیا، اور ہم نے ان سب کو نیک لوگوں میں شمار کرا دیا۔ وجعلناہم ائمہ، اور ہم نے ان کو لیڈر بنا دیا امتوں کا، جو ہمارے ہدایت کے راستے پہ چلتے تھے اور دوسروں کو ہدایت دیتے تھے، اور ہم نے ان کو وہی کر رکھی تھی کہ تم اچھے کام کرو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور وہ ہمارے بندے بن کر رہتے تھے۔ ولوطن، اور لوط کی بات یاد کرو، جب ہم نے اس کو حکمت سے اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے جب اس کو اس بستی میں بھیجا تھا جس کے لوگ بڑی خبیث کام کرتے تھے، بڑا ہی گندا کام کرتے تھے، ہم نے پھر اس کو نجات دے دی، اور بہت ہی برے لوگ تھے جو اس بدکاری کے اندر کھلے عام کرتے تھے، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت میں شامل کر لیا، وہ بھی نیک لوگوں میں تھا۔ ونوحن، اور نوح کی بات کو تمہیں یاد ہونا چاہیے، 76 میں ہے کہ بھائی نوح کو جب نے پکارا اس نے کہ اللہ تعالیٰ ساری کوششیں میری ہو گئی، اور میں تو مطلب بھی کہ اب کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، کچھ سن ہی نہیں رہا میری بات، تو ہم نے اس کی بات کو سنا، اور ہم نے ان کو نجات دیا، اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا اس تکلیف دہ وقت سے جو ان پر سینکڑوں سال سے گزر رہا تھا، اور ہم نے اس قوم کے خلاف ان کی مدد کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بہت ہی برے لوگ تھے، تو ہم نے سب کو ڈبو دیا۔ داود، اور 78 ہے، داود کا منظر تم یاد کرو، سلیمان کو دیکھو کیسے حکمراں تھے، اور کیسے اللہ والے حکمراں تھے، اللہ کے حکم کے پابند حکمراں تھے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کی بکریاں جو تھیں، یا جو جیوڑ تھا، وہ دوسرے کے کھیت میں چلا گیا، اور اس نے ان کی ساری جو ہے جو بھی زراعت تھی وہ کھا لی۔ تو حضرت داؤد نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ تمہارے رات میں اس نے کیا ہے تو تمہاری جو ہے مطلب یہ کہ تم ان کی کھیتی جو ہے اس کو تم بنا کے دو، ان کو تم ان کا وہ کرو گے، اور اس کے بعد تم ان کا بدلہ دو گے، کیونکہ تمہاری بکریوں نے کھایا ہے تو اس کا تمہاری تلافی تمہیں یہ کرنی ہے کہ تم اس کی پیداوار بنا کے دو۔ اور ہم اس حکم کے فیصلہ جاننے والے تھے، لیکن ہم نے سلیمان کے دل میں ایک نئی بات ڈال دی، اور سلیمان نے کہا کہ میں ایک اور فیصلہ کر سکتا ہوں، کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ایسا کر دیجئے کہ یہ بکریاں جو ہیں اس آدمی کے بعد دے دی جو کھیت والا ہے، تاکہ وہ بکریوں سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور یہ بکری والا جو ہے یہ کھیتوں کی زراعت کو دوبارہ تازہ کر دے، پھر وہ بکریاں واپس لے لے اور ان کو کھیت مل جائے۔ تو ہم نے یہ نیا فیصلہ جب سنایا تو وہ داؤد کے فیصلے سے اور اچھا تھا، تو داؤد کو بھی ہم نے جو حکمت دی تھی وہ تھی، لیکن سلیمان کو اور زیادہ ہم نے حکمت و علم سے نوازا تھا، اور ہم نے داؤد کو کے ساتھ ایسا کر دیا تھا کہ پہاڑ ان کے لیے مسخر تھے، تسبیح ان کے ساتھ بیان کرتے تھے، پرندے ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کو یہ کام بھی سکھا دیا تھا کہ وہ کیسے لوہے کو پگھلا کر اس سے لباس بنا لیں، جنگی سامان، زرہ پوشی کیسے بنا لیں تاکہ جنگ میں اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تم اب بھی شکر گزار نہیں بننا چاہو گے؟ اور دیکھو سلیمان کو تو ہم نے آندھیوں پر، ہوا پر وہ دے دیا تھا کہ تخت بن کے وہ اڑاتی ہوئی لے جاتی تھی، ان کو آندھی چلتی تھی اور ان کے لیے وہ سواری کا ذریعہ بن جاتی تھی، اور زمین پہ جہاں جہاں وہ چاہتے تھے برکت والی زمین میں اس کے ذریعے سے چلتے چلے جاتے تھے، اور ہم ہر چیز ہم جاننے والے ہیں۔ اور شیطان ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے تھے، جو زمین پہ ان کو جب جاتے تھے کہتے جاؤ سمندر کے اندر سے فلاں موتی نکال کے لاؤ، وہ جاتے تھے اور لے کے آتے تھے، اور ان کے جو کام ان کو کرانا ہوتا تھا جو ان سے نہیں ہوتا تھا وہ ان سے کرا لیتے تھے، اور ہم ان کی پوری نگرانی کرنے والے تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو کہ جب ایوب کے اوپر ایک مرض بڑھتا چلا گیا، ان کے گھر والے ان کو چھوڑ گئے، انہوں نے قسم کھا لی کہ اپنی بیوی کے ساتھ مطلب یہ کہ ان کو آئیں گی تو سزا دیں گے، اور تکلیف کا عالم ان کا اتنا بڑھ گیا کہ ایک وقت میں انہوں نے آخر میں اللہ سے کہا اللہ میاں میری تکلیف تو بہت بڑھ گئی، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے ان کی تکلیف کی بات دعا قبول کر لی، اور ہم نے ان کی بیماری دور کر دی، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے ان کے گھر والوں کو لوٹا دیا، اور ہم نے ان کے اوپر اور ان کی اولاد بڑھا دی۔ یہ ہماری رحمت ہے ہماری طرف سے، اور ہمارے لیے یہ عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ 85 آیت ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور کفل والے نبی کا یاد کرو، کل من صابرین، کتنے صبر کرنے والے لوگ تھے، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ صالحین میں سے تھے۔ اور دیکھو نون، یونس مچھلی والے، ان کا کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی قوم کو غصے کی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سکتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے حوت کے اندر، مچھلی کے اندر ان کو تاریکی میں ان کے پیٹ میں ان کے گھسا دیا، ڈال دیا۔ تو اس وقت انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ایک رب ہیں، آپ ہی پاک ہیں، اور واقعی مجھ سے زیادتی ہوئی۔ تو ہم نے پھر ان کی دعا قبول کر لی، اور ہم نے ان کو اس غم سے، تکلیف سے نجات دے دی، اور ہم تو مومنین کو ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ 89 آیت ہے کہ زکریہ جب انہوں نے اپنے رب سے کہا اللہ تعالیٰ میں اکیلا مر جاؤں گا، میرے بعد تو کوئی رہنے والا نہیں ہے، میرا کوئی وارث نہیں بنے گا، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے لیے یحییٰ دیں گے۔ ہم نے ان کی بیوی کو ان کے لیے اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خیرات میں بڑھتے چلے جاتے، بڑھ کے کرتے تھے خیرات، ہر نیکی کام میں آگے بڑھ کے کرتے تھے، اور ہمیں یاد کرتے رہتے تھے، جب امید رکھتے تھے تب بھی، اور جب خوف آتا تھا تب بھی۔
اور ہمارے لیے وہ خشیت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اور وہ دیکھو مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اس کی اپنی روح کے ذریعے سے اس میں بچہ پیدا کرا دیا، اس سے بچہ اس کے پیٹ میں ڈال دیا، اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا میں ایک نشانی بنا دیا۔ یہ ہے وہ امت جو ساری امتوں کو، سارے انسانوں کو جمع کرنے والی ایک امت ہے۔ تو تم بھی اس امت کا ایک حصہ بنو، اور اس امت کا دوسری پہچان کیا ہے کہ صرف ایک رب کی یہ امت عبادت کرنے والی بنے۔ وَتَقَطَّعُوا، لیکن اسی امتوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے احکام کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بانٹ دیا، کسی کو لے لیا، کسی کو چھوڑ دیا، کسی کو زیادہ اہم کر دیا، کسی کو کم اہم کر دیا، حالانکہ ان سب کو ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ 94 آیت ہے کہ جو بھی ہم میں سے، تم میں سے عمل صالح کرے گا، مومن ہوگا، تو ہم اس کی جتنی بھی کوششیں ہیں، جو اس نے جو کچھ کیا تھا، اس کی ہم ذرا سی بھی ناشکری نہیں کریں گے، اور ہم نے سب لکھ رکھا ہے، اور ہمارے لیے طے ہو چکا ہے کہ ہم کسی بستی کو جب ہلاک کرتے ہیں تو سوال ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے اندر واپس ہونے کی کوئی امید ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی بستی کو کرنا حرام ہے اگر وہ لوٹ آ سکتے ہو ہماری طرف۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ یاجوج اور ماجوج کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو وہ ہر بلند ٹیلے سے بہتے ہوئے، ایسے معلوم ہو جیسے پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے، ایسے بہتے ہوئے وہ دنیا بھر میں ہر جگہ پہنچیں گے۔ وقت رب الوعد الحق، اور وہ وعدہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قریب آ چکا ہوگا، تو وہ اپنی آنکھیں ان کی چمک ٹھہر گئی ہوں گی، ہلی نہیں رہی ہوں گی، ان کے ڈھیلے جو ہیں اوپر نیچے نہیں ہو رہے ہوں گے کفر کرنے والوں کے، اور وہ کہیں گے کہ ہم کتنی غفلت میں رہتے تھے، بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم 98 آیت میں کہ تم نے جو کچھ تم نے عبادت کی تھی اور جن لوگوں کی تم عبادت کرتے تھے، ہم سب کو اب جہنم کا ایندھن بنانے جا رہے ہیں، اور تمہیں بھی وہیں ہم لے کر آئیں گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ خدا ہوتے تو کیسے یہ ایسے جہنم میں ان کو ڈالا جاتا؟ ما وردوہا، تو وہاں وہ نہیں آتے۔ وکل فیہا خالدون، اور سب وہیں پر رہیں گے، اور آگ، جہنم کی آگ جو ہے اس میں ان کی چیخیں، جو اس کی ایک تو اپنی لپٹ ہوگی، اور ان کی چیخوں کی جو مطلب یہ ہے کہ چیخیں ہر طرف اوپر نیچے ہو رہی ہوں گی، کوئی سننے والا نہیں ہوگا ان کو۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا کہ جب آخرت کے وعدے سے پہلے انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے ایمان کا معاملہ کر لیا اور حسنات کو انہوں نے اپنے لیے ٹھہرا لیا، تو ان کو تو ہم اس جہنم سے دور کر دیں گے، اور وہ تو اس کی بلکہ جو گڑگڑاہٹ ہے اور اس کے اندر سے جو بہت ہی آگ کے بھڑکنے کی اور دہکنے کی چیز ہے وہ بھی نہیں سنیں گے، اور ان کو ہم جنت میں وہ کچھ دیں گے جتنا ان کا دل چاہے گا، جس طرح کی چیزوں کی خواہش ہوگی ہم سب دیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور ان کو قیامت کا دن بھی ہم ایسا منظر دکھائیں گے جب ہر آدمی گھبراہٹ کی حالت میں ہوگا، 104 میں ہم اس سے بھی ان کو بچا کے رکھیں گے، اور فرشتے ان کو سے ملیں گے اور ان سے کہیں گے تم سے تو اس بات اللہ تعالیٰ نے اس دن کا وعدہ کر رکھا تھا۔ یوم نطوی السماء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 95 اس میں 104 میں کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ کے چلے آئیں گے جیسے کہ تم رول کر لیتے ہو کسی چیز، کاغذ کو رول کرتے ہو، ایسے ہم پورے آسمان کو لپیٹتے ہوئے لے آئیں گے، اور ہم نے جیسے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ویسے ہی اس کو اسی اصلی تخلیق پر ہم اس کو لے جائیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے 105 میں بہت اہم مثال دے کے سمجھایا ہے کہ یہ وعدہ آج کا نہیں ہے مومنین کی مدد کا، بلکہ اللہ نے کہا ہم نے زبور میں بھی یہ لکھا تھا کہ اللہ کے ذکر کے بعد ہم نے لکھا تھا کہ زمین جو ہے اس میں نیک بندوں کو ہی حق ہونا چاہیے کہ وہ زمین کے ذمہ دار بنے، یعنی ایک تو دو باتیں اس میں ہیں کہ یا تو وہ حقدار ہیں کہ ان کو ہی دنیا کی قیادت ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے طے کر دیا ہے کہ حقداروں کو ہی ہم دنیا کی قیادت دیں گے۔ یہ ہمارا وہ بالکل کھلا اعلان ہے، ڈکلیریشن ہے جو عبادت کرنے والی قوم کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ ارے نبی ہم نے آپ کو 107 آئے تھے، اے نبی ہم نے کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ، آپ یہ فرما دیں کہ میری طرف اس بات کو وحی کی گئی ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، کیا تم اب بھی اسلام نہیں لانا چاہو گے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ اس کے بعد بھی منہ پھیر کے نکل جائیں تو آپ ان کو اپنی بات جو ہے برابر بالکل کھلے عام ان سے کہہ دیجیے آپ نے کہ میں نے اپنی بات تم کو پہنچا دی۔ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ، اور آپ کہہ دیجیے کہ مجھے بالکل نہیں معلوم کہ مجھے اللہ نے وعدہ کیا وہ قریب ہے یا دور ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، لیکن وہ تمہاری ہر بات کو چاہے تم زور سے کہو چاہے دھیرے سے کہو چھپا کے کہو، سب اللہ وہ جانتا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے وہ تمہارے لیے فتنہ بنے گی یا تم اس میں اللہ کی طرف واپس چلے جاؤ گے، لیکن یہ معلوم ہے مجھے کہ دنیا کی زندگی تھوڑی دیر کی ہے۔ قال رب احکم بالحق، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بعد رب کہے گا رب احکم بالحق، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ حکم بالحق، حاکم کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ، اور وہ مددگار ہے ان باتوں پر جن پہ تم اس کی صفتیں بیان کرتے ہو، اور اس سے یعنی تم سے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جن کی تم صفت بیان کرتے ہو۔ سورہ حج ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں حج کا تذکرہ ہے۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم. نہیں صاحب 7:31 پر ہے، تو دیکھ لیجیے گا کہاں آپ کو پھر. جی جی انشاءاللہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو. اور زلزلہ جو ہے نا، زلزلہ کا وقت جو آنے والا قیامت کا، بہت بڑی چیز ہوگی وہ. اور جب کوئی اس کو انسان جس کو آتے ہوئے دیکھے گا تو ایک دودھ پلانے والی بچی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس کو دودھ پلانا بھول جائے گی، اور جس کا حمل ہوگا وہ حمل اس کا گر جائے گا. اور تم دیکھو گے لوگ جیسے نشے کی حالت میں، ایک مدہوشی کی حالت میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ مدہوش نہیں ہے، لیکن تو اللہ کا عذاب ہے جو سخت آ رہا ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں جبکہ کوئی علم ان کو نہیں ہے، اور شیطان نے ان کو بھٹکا رکھا ہے اور اس کی سرکشی میں وہ شریک ہو جاتے ہیں. کتب علیہ، حالانکہ شیطان کے لیے ہم نے یہ لکھ دیا تھا کہ جو شیطان کی ساتھ چلے گا وہ اس کو شیطان اس کو بھٹکا دے گا اور عذاب جہنم تک لے جائے گا اس کو. اے لوگوں، اگر تمہیں آخرت کا، قیامت کا اٹھنے کے بارے میں تمہیں شک ہے تو تم دیکھو، ہم نے زمین مٹی تھی، مٹی سے تم کو پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس کے بعد ایک لوتھڑا بنا خون کا، پھر اس سے ایک بوٹی بنی، پھر اس کے بعد کبھی وہ پوری ہوتی ہے کبھی نہیں پوری ہوتی، پھر اس کے بعد دیکھو ہم نے تمہارے لیے اس میں رحم میں تمہارے ٹھہرا دیا بچے کو. جتنی مدت ہم چاہتے ہیں، ایک مدت ہم نے طے کر رکھی ہے، پھر ہم تم کو اس رحم سے نکالتے ہیں ایک بچے کی شکل میں، پھر تم جوانی کی عمر میں پہنچ جاتے ہو. پھر تم میں سے کوئی جو ہے جلدی ان کی وفات ہو جاتی ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو لمبی عمر پاتے ہیں، اور ایک عمر کے بعد بالکل ان کی ساری توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں، علم بھی ان کا ختم ہو جاتا ہے. اور تم دیکھتے ہو زمین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ بالکل مری ہوئی تھی، خشک تھی، پانی گرتا ہے تو اچانک وہ لہلہا اٹھتی ہے، اس کے اندر طرح طرح کی نباتات پیدا ہو جاتی ہیں جوڑوں کی شکل میں، اور بڑی بھلی بھی لگتی ہیں وہ. یہی اللہ ہے جو حق ہے، اور وہی زندگی دیتا ہے مرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی انتہا نہیں ہے. اور دیکھو قیامت ضرور آنے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور قبروں میں سے سب کو اٹھایا جائے گا. کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور کوئی کتاب بھی ان کے پاس نہیں جس سے ان کی روشنی ملتی ہو، اور وہ بڑے اکڑ کے انداز میں ہوتے ہیں کہ اپنے کندھے مٹکا کے اللہ کے بارے میں جملے بتاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے بھٹک جائیں. تو ان کے لیے دنیا کی رسوائی بھی ہے، اور آخرت میں تو سخت ترین جلانے والا عذاب ہوگا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اعمال نامے، خود اپنے برے اعمال نامے آگے بھیج دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک چٹان کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ایک کنارے کی طرف دائیں طرف اگر ان کے فائدہ ہو رہا ہے تو ادھر چلے جائیں گے، خیر ملے گا تو ادھر چلے جائیں گے، اور اگر بائیں طرف والے کنارے کی طرف کچھ اچھی چیز ہوگی تو ادھر چلے جائیں گے. یعنی کبھی ایمان میں فائدہ تو ادھر آ گئے، کفر میں فائدہ ادھر چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہ تو ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فتنے میں پڑے رہے، کہ خیر بھی ان کے لیے فتنہ بن گیا، اور جو آخرت کی زندگی تھی وہ بھی فتنہ بن گئی. خسرت دنیا والآخرہ، نہ تو دنیا ملی نہ آخرت ملی. یہ سب سے بدترین ناکامی ہے. اور وہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں جو نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان. بدترین دور کرنے والا گمراہی ہے. اور وہ ان کو پہنچاتے ہیں جن کا نقصان زیادہ ہے ان کو نفع کے مقابلے میں. نہ تو آقا اچھا ہے، نہ پالنے والا اچھا ہے اس کا، نہ ساتھی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جو ایمان والے تھے، عمل صالح تھے، ان کے لیے جنتیں ہوں گی، نہریں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور جس کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو ایسا کرے ایک سیڑھی لگا لے، آسمان پہ چڑھ جائے، پھر اس کو رسی کو کاٹ دے، پھر دیکھے کیا ہوتا ہے، کہاں جا کے گرتا ہے وہ، اور اس کی تدبیر سے کیا اس کا کیا غم غلط ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، ہم نے ایسی نشانیاں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے ان کو ہدایت دے دیتا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، وہ یہودیوں میں سے ہوں یا سابعین میں سے ہوں یا نصارہ میں سے ہوں یا مجوس میں سے ہوں، اور جو لوگ پہلے شرک سے پہلے ایمان لانے والے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا لیکن بعد میں پھر انہوں نے شرک کر دیے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان ساروں کو الگ الگ کر دے گا. ان کی ساری قسمیں جو تھیں وہ ایمان والوں کی الگ ہوں گی اور مشرکین کی الگ ہوں گی. دنیا میں تو وہ سابعین پہچانے جائیں گے، نصارہ پہچانے جائیں گے، لیکن آخرت میں سارے ایمانوں والوں گروہ ایک ہوگا اور مشرکین کا ایک الگ گروہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان زمین میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، اور طرح طرح کے مخلوقات، کتنی ہی مخلوقات، اور بہت سے لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے لیے عذاب کو طے کرا دیا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے پھر اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اور یہ وہاں پر دو گروہ ہوں گے جن کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہوں گے دونوں، لیکن ان کی آپس میں خصومت، لڑائی بھی ہوگی. فالذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز ہوگی لیکن وہاں پر ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی. لیکن جنہوں نے اپنے لیے جہنم کا کپڑے کاٹ لیے تھے تو ان کے اوپر تو عذاب ان کے اوپر سروں سے گرایا جائے گا اور اسی کے اندر ان کو پگھلا دیا جائے گا. جو کچھ ان کے گھروں آتے ہیں سب پگھل جائیں گی، ان کی کھال پگھل جائے گی اور ان کو ہتھوڑوں سے مارا جائے گا. اور جب اس سے نکلنا بھی چاہیں گے اس تکلیف سے تو ان کو پھر لوٹا دیا جائے گا.
اور ان سے کہا جائے گا کہ تم عذاب کو چکھتے رہو. لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے گا, ہمیشہ رہیں گے. ان کو بہترین طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے, سونے کے, موتیوں کے, اور ان کا ریشم کا لباس ہوگا جو پہنیں گے وہ. اور ان سے کہا جائے گا تم نے یہ طیب چیز تھی جس کا راستہ تم نے تلاش کر لیا تھا, اور تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی تھی. اور جو لوگ کفر کرنے والے تھے وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام جانے سے روکتے ہیں, جبکہ ہم نے اس گھر کو اس لیے بنایا تھا تاکہ لوگ آئیں اس میں جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں, اور جو مطلب یہ کہ وہاں پہ پردیسی باہر سے آنے والے ہیں. لیکن ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ مکے میں رہنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ برائی کا اور ظلم کا اور کفر کا ارادہ بھی کریں گے تو ہم ان کو دنیا میں بدترین عذاب دیں گے. ٹھیک ہے, تو آج یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ, پھر اس کے بعد 36ویں آیت سے شروع کریں گے. 36ویں کی 25ویں؟ دیکھیے 26 ہے, پتی کیا ہے یہ, ہاں جی جی بالکل 26. سوالات ہیں 2-3, ان کو بھی لے لیتے ہیں. جی جی جی. پہلا سوال یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں کیوں گئے, ڈیزرٹ میں کیوں گئے؟ وہ واپس مصر تو مسلمان وہ تو مر گیا تھا, ڈوب گیا تھا فرعون, تو یہ لوگ وہاں کیوں نہیں سیٹل ہوئے مصر میں؟ اب یہ اس کے بارے میں تفصیل تو نہیں ملتی, لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ یہ آتا ہے کہ ہم نے ان کو وارث بنا دیا, جو ان کے اجڑے جو ان کے محل تھے یا ان کی جو پناہ گاہیں تھیں ہم نے اس کا محل بنایا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ تو وہاں پر رہے ہوں گے بنی اسرائیل میں سے, لیکن بڑی طبقہ جو تھا اس سے یہ کہا گیا کہ تمہیں بیت المقدس چلنا ہے تاکہ وہاں پر تم جا کے اللہ کا نام بلند کرو اور وہاں پر اسلام کی حکومت قائم کرو. پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ جو تھے وہ دنیا بھر میں اس کام کو پھیلاتے. اچھا, یہ دوسرا سوال یہ کہ اچھا صاحب اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کنورٹ ہوئے, یعنی ایک تو بنی اسرائیل تھے جو نسلاً یہودی تھے, یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہوں جو نسلاً یہودی نہ رہے ہوں, ہو سکتا ہے وہ رہے ہوں وہاں پر. جی 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 ہاں بالکل. اچھا, یہ حضرت آدم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو دنیا میں ان کی نافرمانی کی وجہ سے بھیجا گیا یا صرف ایک سبق کے طور پر بھیجا گیا؟ نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا, لیکن دنیا میں نافرمانی کی وجہ سے نہیں بھیجا گیا, بلکہ ایک گویا ان کے لیے اب یہ طے کر دیا گیا کہ اصل جو مقصد تمہاری تخلیق کا تھا وہ وہاں پہ جنت میں تو پورا نہیں ہو سکتا تھا, وہاں تو صرف کھانا پینا تھا نا. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو ہماری مطلب یہ کہ تمہیں زندگی ملے, آزادی ملے, تو ہمارے کیسے استعمال کرو گے. تو گویا ایک مشن کے تحت ان کو بھیجا گیا, اس میں عذاب کے طور پر نہیں تھا. نہیں صرف ایک سوال ہے کہ خاتون ہیں جو حج پہ جانا چاہ رہی ہیں, وہ جس دن مکے پہنچیں گی اس سے پہلے ان کے پیریڈ 2-3 دن پہلے پیریڈ شروع ہو جائیں گے, تو وہ احرام کہاں سے باندھے؟ وہ احرام تو باندھ لیں گی, میقات سے ہی احرام باندھیں گی, احرام کی حالت میں رہیں گی جہاں سے بھی, بالکل. لیکن اس کے بعد وہ انتظار کریں گی, اس کے بعد جب وہ صاف ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر عمرہ کر لیں گی. یہ حج کرنا ہے, مگر وہ مکے جا سکتی ہیں اس حالت میں؟ بالکل جی 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 بالکل. صرف حرم میں نہیں جانا, کعبے میں نہیں جانا, باقی سب سارے کام کر سکتی ہیں. یہاں تک کہ حج کے جتنے اعمال ہیں سوائے طواف کے سب کر سکتی ہیں. اچھا, تو اس کے لیے اب دوبارہ احرام باندھنے کے لیے اگر وہ مسجد عائشہ چلی جائیں تو ٹھیک؟ نہیں, وہ تو پھر اگر وہ بغیر احرام کے داخل ہوں گی تو اس کا دم دینا پڑے گا نا انہیں. اچھا, تو مطلب وہ احرام میں ہی رہیں؟ جی احرام میں رہیں گے. تو عورتوں کا احرام تو عورتوں کا احرام کیا ہے, کچھ وہی ہے جو ان کا لباس, تو مطلب ان کو دوبارہ بس سوائے احرام کی ان کی صرف ایک ہی پابندی ہوگی کہ بال وغیرہ ان کے نہیں کاٹیں, ناخن نہیں کاٹیں, بس یہ ہوگی. اور کیا انہیں ذرا سے کلیریفائی کر لیں ان کو, اس لیے کہ سوال ان کا لمبا ہے. تو ان کو وہ جو اوریجنل جو جس احرام میں ہوں گی اس میں وہ حج کر سکتی ہیں؟ جی بالکل, اسی میں حج کریں گی, اسی میں حج کریں گی, کوئی دوبارہ مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں. نہیں. ہاں ٹھیک ہے, بہت شکریہ نظر صاحب. یہ انور صاحب کیا ہوا, آپ نے ہاتھ ہٹا لیا؟ دعا میں لگ گئے ہوں گے انور صاحب, آپ ان کو کیوں سوال پہ لگا رہے ہیں؟ جی ایکچولی سوال یہ تھا کہ اگر وہ ایسے ہی بغیر احرام کے مکہ چلی جائیں اور پھر وہاں سے وہ احرام باندھیں 3-4 دن کے بعد جب بھی وہ فارغ ہو جائیں گی, تو انہیں پراپر میقات پہ دوبارہ جانا پڑے گا یا مسجد عائشہ سے وہ باندھ سکتی ہیں؟ دیکھیے, بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میقات سے بغیر احرام کے گزر گیا جی تو 2 آپشن ہے اس کے بعد, یا تو وہ میقات واپس جائے اور احرام باندھ کر واپس آئے, اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا ہے مثلا تو پھر اس کو دم دینا ہوگا. ٹھیک ہے.
اور دم دینے کے بعد پھر مسجد عائشہ جا سکتی ہیں. اس میں ایک کمنٹ بھی آیا ہے، کسی صاحب نے دیا ہے کہ وہ ایسی دوائیں ہیں اب جو ڈیلے کر دیتی ہیں پیریڈز کو. وہ مطلب یہ وہ بھی ایک مشورہ ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کسی پہ کام نہیں کرتا، یہ بھی مسئلہ ہوتا جی صحیح. ہے، دن جی بگڑ بھی جاتے ہیں اس سے. جی انور صاحب، انور اقبال صاحب انمیوٹ کیجیے پلیز. جی السلام علیکم جی نادر صاحب. میرا ایکچولی سوال وہی قضائے عمری کے سلسلے میں تھا کہ جیسے ظہر کی نماز میں جو 4 سنت ہے، ہم اس کے ساتھ 4 فرض قضائے عمری کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ کام اگر ویسے نہ کر سکیں تو اس میں پڑھ لیں، اس میں نیت کر کے پڑھ لیں. ہاں، لیکن جو سنت ہوتی ہے اس میں ہم چاروں میں الحمد شریف کے بعد جو ہے وہ کوئی سورہ پڑھتے ہیں. ہاں تو اس میں تو نہیں پڑھیں، بس اس میں نہیں پڑھیں بس. اس والے اس میں نہ پڑھیں. جی اوکے، تھینک یو. بہت شکریہ آپ سب کا، ندویہ بہت شکریہ. دعا کر لیجیے تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہمارے لیے اور سب کے لیے تیری رحمتیں بہت وسیع ہیں، تیری مغفرت بہت وسیع ہے، تیرے انعام کے درجے بہت وسیع ہیں، اور ہمارے اپنے جو حقوق ہیں، ہمارے جو اپنے معاملات ہیں. صاحب یہ ایک دعا خاص طور سے ابھی بھی آئی ہے کہ وہ 13 month ڈاٹر اس کو وہ جل گئی ہے کافی فرائیڈے کو، تو یہ ان کے لیے خاص طور سے یہ کسی نے یہاں ابھی بھی میسج بھیجا مجھے. جی ہاں، نہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کی اس کے 13 بس month. فلسطین کے جو سلسلہ وہ اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں تو 2 طرفہ دعا کرنا پڑے گی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کا جو اس نے ڈھیل دی ہے، اللہ تعالیٰ اس ڈھیل کو ہٹا لے ان سے. اور جو لوگ حرم کی خاطر، بیت المقدس کی خاطر، اپنے گھر بچانے کی خاطر، جان بچانے کی خاطر جو اپنی زندگی تنگی میں ڈالے ہوئے ہیں اور ان کو مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، ان کو بے تکان گولی مار دی جاتی ہے، اور کوئی دنیا میں کوئی ان کو کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا سنے نہ سنے، آپ تو سن رہے ہیں. دنیا مدد کو اٹھے نہ اٹھے، آپ کی مدد تو یقیناً آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ یہ مظلوموں کے مظلوم ترین لوگوں میں سے ہیں، اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے ان کے مستحق ترین لوگوں میں سے ہیں. ان کے بھی اور دنیا میں جہاں جہاں پر اس طریقے کی کیفیتیں ہیں، جس طرح سے مسلمان نشانہ بن رہے ہیں، سب جگہوں پر ان کے لیے اسباب بنا دیجیے آسانی کے، راحت کے، ان ظلم سے نکلنے کے، اور ایسے ان کے لیے مددگار پیدا کر دیجیے جو ان کے لیے کھڑے ہو سکیں، ان کا دفاع کر سکیں، ان کے کام آ سکیں. اور اللہ تعالیٰ اس بچی کے جسم میں جو تکلیف پہنچی ہے اس کو راحت کا ذریعہ بنائے، علاج ہو جائے، اس کی زندگی بچ جائے، گھر والوں پہ جو تکلیف گزری ہے اس کا ان کو اجر مل جائے. اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما ہر طرح کی چھوٹی موٹی تکلیفوں سے، بیماریوں سے، اور ان بچوں کو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو اچھا بندہ بنا سکیں، اچھی بندی بنا سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.